یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رگیں تر ہو گئیں جسم میں، طاقت آگے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہم نے کھا لی، ہم نے دوسرا روزہ افطار کر لیا، تیسری سحری کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کی یہ اپنی ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ کال کر سکتے ہیں، کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ڈونیشن، ٹوکن آف لو، تعاون، جیسا بھی آپ بہتر سمجھیں وہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کو بھیج سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا یونین نمبر ہے 042-111-700 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے۔ ٹی وی کی آواز جب آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں تو آپ نے بند کر دینی ہے، اور ٹی وی کی آواز بند کرنے سے ہی ہماری بات ہو پائے گی۔ سیکنڈلی، اگر آپ ہمیں لکھ کے بھیجنا چاہتے ہیں یا ہمیں آپ آڈیو میسج کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565200۔ اس پہ آپ ہمیں لکھ بھیجئے، اور اگر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آپ اگر ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا اکاؤنٹ نمبر اس وقت پیغام ٹی وی کی سکرین پہ ڈسپلے ہے، آپ ڈائریکٹ اس میں بھیج سکتے ہیں۔ جیسا کہ افطار ٹرانسمیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی رقم بھیجی جا رہی ہے، اور ہمیں کال کر کے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ سو ایز آن اسی طرح سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں پیغام ٹیلی ویژن کی ایمان افروز برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن کو فالو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیون کر دیں چینل۔ ویسے تو پیغام ٹی وی اب ہر جگہ ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اپنے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیں گے یا کسی بھی براؤزر میں جا کے آپ live.pegham.tv لکھیں گے، سرچ کریں گے تو ہمارا چینل آ جائے گا۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ ہمارا پیغام ٹی وی لائیو سٹریمنگ بھی چل رہی ہے، یہاں سے آپ واچ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات جوابات کی کوئری لے سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے ریپیٹڈلی کٹ کاپی پیسٹ کر کے ایک ہی میسج کو 60-70 مرتبہ نہیں بھیجنا، تاکہ ایک لمبی کیو بننے سے بچ جائے اور دوسرے لوگ جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع مل سکے۔ ویسے بھی اخلاقیات سے تھوڑی سی یہ ہٹ کے بات ہے کہ آپ جب اتنے زیادہ میسیجز لکھیں گے تو کسی حقدار کا حق بھی مارا جا سکتا ہے۔ کیوں ہے، جب موقع آئے گا، جب یہاں سے میں لینے شروع کروں گا کویسچنز اور ویوز، اور ان کو جب ہم شامل کریں گے تو انشاءاللہ رات 10 بجے تک ہمارے پاس وقت ہے، شامل کر لیں گے۔ کال کرتے ہوئے بھی آپ کائنڈلی ایک وقت میں ایک سوال کریں، چھوٹی بات کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ ہماری بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ ڈسپلے بھی ہے ضیاء کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس میرے رائٹ ہینڈ پہ ہیں اس وقت، اور یہ بڑی مزے کی ہیں۔ ہمارے سامنے جو پلیٹس بھی اس وقت ہیں افطاری کے بعد، اس میں ڈیفرنٹ چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ آلدو کہ افطار کے بعد بہت ساری چیزیں کھا لی گئی، لیکن اتنا فلیور تھا اس میں، اتنا اروما تھا اس کا، اتنا مزے کا ٹیسٹ ہے کہ دل کرتا ہے اس کو ساتھ ساتھ کھاتے رہیں۔ اس کے ساتھ صوفی سوپ اور صوفی جو واٹر کے حوالے سے، منرل واٹر کے حوالے سے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کا بھی ہمیں سپانسر حاصل ہے، اور یہ پانی ہم ڈیورنگ دی ٹرانسمیشن اور مین وائل جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم یہی استعمال کرتے ہیں۔ میری آئی بھی 2 دفعہ کھل کے بند ہوئی، میرے خیال میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ٹیم؟ اوکے ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں، طاہر محمود صاحب ہیں نعت خواں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ طاہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ جی الحمد آپ نے ضیاء کا نمکو چکھا، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس کا؟ جی ابھی نہیں چکھا میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب پہلے سیشن سے ہی موجود ہیں اور ماشاءاللہ رات گئے تک موجود رہیں گے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ فاضل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ آپ کو انرجی لیول تھوڑا ہائی فیل ہو رہا ہے، چارج فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے جی۔ ٹرانسمیشن کے پہلے کالر، ان کو شامل کر لیتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شبنم اقبال سرگودا سے کال کر رہی ہیں جی، شکریہ کال کرنے کا۔ پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام دونوں انکل کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل میرے نا
اللہ نا ہمیں گھر سے دعا ہمیں گھر دے دے دعا کرے. اچھا جی، شبنم اقبال صاحبہ کا بیٹا تھا، برخودار تھا جو بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے، دعا کے لیے کہا ہے جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اور ٹیم کائنڈلی اسپیکر کا منہ میری طرف کروائیے تاکہ وہ جو پراپر آواز ہے وہ ہم سن پائیں. بڑی صاحب دعا کروائیے اس بارے ان میں. کو ڈھیروں برکتیں دے، اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی دے. آمین آمین. کمنٹ سیکشنز میں سے کچھ چیزیں لیتے ہیں جی. یہاں پہ ہمیں لکھتے ہیں ابتسام الحق اویس لکھتے پیغام ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ کو سلام عقیدت. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. زینی چودھری کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. سوال ہے کہ بکری کا بچہ جو نہ بکری ہے نہ بکرا ہے، یعنی میل اور فیمیل دونوں نہیں ہے، ان کا عقیقے یا قربانی کر سکتے ہیں؟ ان کی اگر وہ استعمال پلا کیا جا ہوا سکتا ہے؟ جانور ہے، جی صاف ستھرا جانور ہے، پلا ہوا جانور تو کر لیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضل الرحمان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے کال کر رہے ہیں. شکریہ سر کال کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جان، میرا سوال اجمل بھائی سے ہے. میری بچی ہے، وہ عالمہ بن رہی ہے، ماشاء اللہ. 5واں سال ہے. وہ رات کو ڈر جاتی ہے اور نیند نہیں آتی اور زیادہ پریشانی والی بات. اچھا، اللہ تعالیٰ ثانیہ کریں جی. میں ابھی گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں، کچھ پڑھنے کو بتائیں. شکریہ جی کال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جی بچی کو صحت اور سلامتی سے رکھے آمین آمین. اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بیٹی تو ماشاءاللہ عالمہ بن رہی ہے، تو ان کو کہیں کہ اذکار کی باقاعدگی کریں، اچھا خاص طور پر ان ایام میں جب بچیوں کو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، جب وہ عموماً عبادات سے ذرا دور ہوتی ہیں تو پھر شیطان حملے زیادہ کرتا ہے. تو ان ایام میں خاص طور پر صبح شام کے صبح ہوتے ہی اور شام ہوتے ہی یا عصر کے فوراً بعد اذکار کی پابندی کریں. ٹھیک ہے اور جی. رات کو سوتے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ، یہ والی دعا 3 دفعہ پڑھ کر پھر سوئیں تو انشاءاللہ ڈر خوف دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فوزیہ شریف لکھتی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی بوتھ سنز زہیر اینڈ زبیر ریگولرلی واچ پروگرام پیغام ٹی وی ان رمضان. ایکسیپٹ سلام فرام بوتھ. تھینکس جی. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس. کہتی کائنڈلی مینشن دیئر نیمز ان یور پروگرام، دے آر ویٹنگ. لیں جی، ہم نے مینشن کر دی، اب انتظار تو کرنا نہیں پڑے گا. آلدو کہ تھوڑا وقت گزر گیا، لیکن چونکہ جب کیو آئی تو ہم نے اس کو شروع کر لیا ہے. آگے طلحہ بٹی لکھتے ہیں نوید بھائی آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں ملیں. پیغام چینل سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ جی الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. آگے احمد خالد لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. میرے لیے میری ماما اور دادوں کے لیے پلیز دعا کروا دیں کہ میرے بابا کے لیے دعا کروا دیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. جی یقیناً بٹ صاحب دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ جی مرحوم کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت عطا فرمائے. آمین آمین. کالر ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محمد علی اوکاڑا سے. جی شکریہ محمد علی بھائی کال کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے جی، وہ آدمی کے 60 سال عمر ہو گئی تو قرآن پاک اس نے نہیں پڑھا. 60 سال عمر ہو گئی ہے، قرآن کریم نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا آج تک اس نے، بچپن میں بھی. اچھا. وہ اب وہ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اوپر کا 17 کے انگلے لگایا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھی جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھی جا رہا ہے. جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اللہ اکبر. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب لیتے ہیں جی. بھٹی صاحب ایسے جائز ہے؟ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں، لعاب لگا کے انگلی گیلی کر کے تو 17 کے اوپر پھیرتے ہیں اور ساتھ بسم اللہ کہتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا. اچھا. یہ ہمارا جاہلانہ معاشرے کی جاہلانہ رسم ہے. اللہ ایک تو اپنے لعاب کے ساتھ قرآن مجید کو آلودہ کرتے ہیں اور دوسرا سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگوں سے کہیں کہ مسجد میں جائیں، آپ تو عمر ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، ساروں طرف سے فری ہیں جی. مسجد میں جائیں، صبح شام جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں جائیں اور قاری صاحب سے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیں، علی با تا سا سے. جتنا پڑھ سکیں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا.
ठीक तो है। 60 साल की उम्र को बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है। सऊदी अरब के शेख सालेह उसैमिन एक बहुत प्यारे बुजुर्ग गुजरे हैं, रहमहुल्लाह रहमतन वासिया। अवामी खतीब भी थे और प्रोफेसर भी थे और हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। उनसे किसी बंदे ने पूछा जी 60 साल की उम्र के बाद इल्म हासिल करना जायज़ है? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर 60 साल के बाद जीना जायज़ है तो इल्म हासिल करना भी जायज़ ही है। यू आंसर द क्वेश्चन। और वैसे बड़ी सब ये उनकी अपनी मोहब्बत है, अकीदत है जो वो कर रहे हाँ, हैं, बेशक वो अपनी जगह। इसको गलत तरीके से ना अपनी जी, मोहब्बत का इजहार जी, करें, ये ना करें। इसको सही कर लें। ठीक है। तो यूरोप के एक बहुत मशहूर डॉक्टर, मुझे अब नाम देर में नहीं आ रहा, उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद, डॉक्टर नहीं थे, अचानक ख्याल आया कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। फैक्ट्री से अपनी जॉब से रिटायर्ड हुए तो उस वक्त उन्होंने MBBS करना शुरू किया देखिए ये मिसाल है दुनियावी तालीम की और मिसाल है। फिर वो डॉक्टर बने और उन्होंने बाकी ज़िंदगी अफ्रीका के जंगलों में इंसानियत की खिदमत करते हुए गुजारी। देखिए ये और भी आज मिसाल उनका है ना। नाम पूरी दुनिया जानती है। तो ये बुजुर्ग जो 60 साल के हैं, इनको कुरान मजीद बकायदा पढ़ने की कोशिश करनी बड़ी चाहिए। साहब हमारे अल्लाह प्रोग्राम्स इनको कामयाब करे। आमीन, हमारे प्रोग्राम्स में ऐसे बड़ी उम्र के लोग आते हैं कि जो ने बड़ी उम्र में कुरान हिफ्ज किए हैं। माशाअल्लाह, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिस्मिल्लाह करें, नियत बांधें आप और हाँ, शुरू अल्लाह कर दें ताला आपको इंशाल्लाह। हिम्मत दे, आमीन। इस्तकामत दे। कॉलर हैं जी, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सलमान साहब हारूनाबाद से कॉल कर रहे हैं। मोहम्मद सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। चले गए हैं जी, लाइन ड्रॉप होगी, जैसे आएंगे इनको शामिल करेंगे दोबारा। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं जी और हम शुक्रिया अदा करते हैं ताहिर महमूद साहब का। अच्छा कॉलर ले लें पहले, ठीक है जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यूसुफ साहब इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं जी। शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। रमजान मुबारक हो आप सबको। मैं एक जज़ाकल्लाह। हेलो जी टीवी की आवाज बंद कर दें यूसुफ भाई, टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे तो हमें सुन पाएंगे। बिल्कुल बंद कर दी है। जी बोलिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अपने हिसाब से, क्या मैं अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कर सकता हूँ या उनके लिए इफ्तारी शहरी का बंदोबस्त कर सकता हूँ? जी बहुत शुक्रिया कॉल की, सवाल का जवाब लेते हैं सर, जी, फरमाइए इस बारे वालिदैन में। की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अलबत्ता जो बच्चा अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है उसमें अपने वालिदैन को सवाब की नीयत कर ले कि अल्लाह ताला उनको भी सवाब दे तो उनको सवाब मिलेगा। ठीक है। और ये जो इफ्तारी और सहरी करवाना चाहते हैं तो वालिदैन के नाम से बिल्कुल लोगों को सहरी इफ्तारी करवाएं, ये सदका है, सदके का सवाब वालिदैन को मिलेगा। और पैगाम टेलीविजन के साथ ताउन भी कर सकते हैं, बिल्कुल इधर भी भेज सकते हैं अपना ताउन। ये भी भेज सकते हैं। ठीक है ठीक है। नईम साहब हमें ब्रेक पे जाना है या अभी ब्रेक पे? और ताहिर साहब का हम शुक्रिया अदा कर दें अभी? ठीक है। ताहिर महमूद साहब सर आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपको, अल्लाह ताला आपको इज्जतों से नवाजे। लीजिए एक वक्फा है और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये महीना आलीशान है, ये रमज़ान, बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनको भी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार करके तबीयत फ्रेश फील हो रही है? हाँ इस जी वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे जी। हमारी गुफ्तगू भी चल रही है, सवालात जवाबात भी चल रहे हैं, हमें लाइव कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं और हम पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने के लिए अपने नाजरीन, सामीन, देखने सुनने वालों को यही कह रहे हैं कि आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। कॉल के ज़रिए, अकाउंट के ज़रिए वहाँ डोनेशन भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जी कुछ कमेंट्स शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह सवाल जवाबात का सिलसिला आगे लेके चलेंगे। मोहम्मद बिन फ़िरोज़ लिखते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद खालिद लिखते हैं सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी नात पढ़ी है, मेरी दादो रोने लग गई हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आगे है एक आईडी एच उमर शफ़क़त लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात पेश की गई है। करते हैं ताहिर महमूद साहब, नवीद निज़ामी भाई, आप और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम और आदाब। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और राना साहब हैं, आईडी है राना साहब ने इतने अस्सलाम वालेकुम कह दिए हैं कि मैं उन सब का जवाब तो नहीं दे सकता इस वक्त यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम जी। वर्दा ताहिर लिखती हैं
کہ کل ایک کویسچن کیا تھا بہن، کل جو کویسچن کیا تھا قبر کے حوالے سے کہ جو مسجد سے باہر ہے اور اس کی باؤنڈری سے باہر ہے اور دیوار بھی ہوئی ہے، تو بھٹی صاحب نے فرمایا تھا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جو دور ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آگے رانا صاحب نے پھر سلام بھیج دیا۔ رانا صاحب اتنے زیادہ سلام، اگلی بات بھی بتا دیں کہ کیا کرنی ہے آپ نے۔ اچھا جی، آگے ہے آئی ڈی اسلام کی شہزادی، لکھتی ہیں بہت شکریہ اس پلیٹ فارم کا کہ ہمارے رمضان کو مزید خوشگوار اور نیکیوں والا بنا دیں، ہمیں ایسے پلیٹ فارم بہت پسند ہے۔ پیغام ٹی وی، اللہ پاک ہم سب کی خواہش کو قبول و منظور فرمائیں۔ جی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش بھی یہی ہے پیغام ٹی وی کی کہ ہم دین کے حوالے سے رہنمائی دے سکیں اور جو بات آپ پوچھنا چاہیں اس کا حل بھی نکال سکیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کویسچن شامل کرتے ہیں۔ کویسچن یہ ہے بھٹی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ بلکہ مفتی عبدالولی خان صاحب سے ہم پہلا کویسچن کر لیتے ہیں، آ کے بھی فریش بیٹھے ہیں تو فوری طور پہ جواب آئے گا ادھر سے۔ کیا سحری کے وقت اٹھانا جائز ہے اور مسجد سے اعلان کرنا کہ اتنی دیر باقی ہے، اور ڈھول کی تھاپ پر لوگوں کو اٹھانا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کے لیے اٹھانا جی، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن اذان دیتا تھا اور اس مقصد کے لیے دیتا تھا لیوقظ نائمکم، جی جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ اٹھائے، جی وَلِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، ان کو واپس لٹائیں کہ جاؤ سحری کرو۔ تو یہ اٹھانا پہلے تو اس زمانے میں تو اذان کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور اذان کے ذریعے سے ہی یہ ایک مسنون عمل ہے۔ باقی گھر کے اندر بھی اٹھاتے ہی ہیں کہ جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے لوگ یکدم نہیں اٹھ سکتے، خود بخود نہیں اٹھ سکتے۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ ڈھول کے تاپ پر اور ڈھول بجا کے اٹھانا، یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے، درست عمل بھی نہیں ہے، اور اس سے اجتناب ہو تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھا گیا جی پلیز یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے اس دور سے جب ابھی گھڑیاں نہیں تھیں، وقت کا اندازہ لگانا ہر بندے کے بس کا بات نہیں تھی، جی لائٹ بھی نہیں تھی، اور پھر گھروں میں سحری کا انتظام کرنے والی خواتین کے لیے یہ مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ کس وقت اٹھیں گی تو سحری بنائیں گی۔ جی تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ جو ہیں وہ مسجد کے سپیکر میں اعلان کر دیتے تھے، ان کے پاس گھڑی تھی، جی وہ اعلان کر دیتے تھے کہ لو بھائی ابھی سحری میں 2 گھنٹے رہ گئے ہیں، 2.5 گھنٹے رہ گئے ہیں، جن خواتین نے سحری تیار کرنی ہے وہ اٹھ جائیں، سحری کا انتظام کر لیں۔ پھر وہ اینڈ پر اعلان کرتے لو جی اب سحری کی ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اب تمام روزے دار جو وہ سحری کر لیں، اور اس کے بعد اعلان ختم۔ تو یہ ضرورت تھی، اس دور کی ضرورت تھی۔ تو اب تو ہر بندے کے پاس گھڑی بھی ہے، موبائل میں بھی ہے، الارم بھی ہیں، اب تو اتنی زیادہ سہولتیں ہیں، اب ایسا ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اگر مسنون طریقے سے وہی مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں اذان پڑھیں تو وہ آج بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈھول بجائیں، بیلیں دیں یا اور کوئی شور شرابہ کریں تو اس کی اب ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ ٹھیک ہے۔ وہ ویسے بھی گلی کوچوں کا کلچر جب پرانا لاہور تھا، جب تنگ گلیاں تھیں، چھوٹے شہر تھے، دروازوں والے شہر تھے، تب یہ ہوتا تھا، جو پھیلتے پھیلتے جدید شہر میں آ گیا، تو اب اس کی ضرورت نہیں اب ہے۔ تو سہولتوں کا بہت کثرت ہو گئی ماشاء جی ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، رانا محمد نواز صاحب فیصل آباد سے کال کریں جی، شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ استنجا وغیرہ کر لیا، اس کے بعد وضو کیا، پھر قطرے پہ آ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، نماز چھوڑ دیں یا دوبارہ وضو کریں، پھر قطرے صبح آ جاتا ہے، اس کا کوئی حل ہے شرعی؟ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ثانیہ کریں جی، کال کرنے کا شکریہ۔ ابھی جواب لیتے ہیں سر، پریشانی ہے، بتائیے اس بارے میں بھٹی صاحب۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شبہ، ایک ہے کنفرم ہونا۔ اگر تو شبہ ہے تو اس کو جھٹک دیں۔ اس شبہ سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ وضو کر لیں جی تو پانی کا ایک چلو لے کر اپنی شرمگاہ کپڑوں کے اوپر چھڑک لیں، تو جب شیطان آ کر وسوسہ ڈالے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، قطرہ نکل گیا ہے، تو اپنے ذہن کو سمجھاؤ کہ نہیں یہ تو وہی پانی ہے جو میں نے چھینٹے مارے تھے۔ ٹھیک، تو یہ اچھا طریقہ ہو جائے گا، مسنون طریقہ ہو جائے گا وسوسوں سے بچنے کا۔ لیکن اگر کنفرم ہے بزرگ آدمی اور اس کو پتہ ہے کہ میرے قطرے نکل ہی جاتے ہیں، تو پھر اس بیماری کا حل یہ ہے کہ ایک دفعہ استنجا کر کے وضو کر کے نماز شروع کر دیں،
اگر نماز کے دوران قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ ایک نماز پوری مکمل پڑھ لیں، اگلی نماز کے لیے دوبارہ سے سنجا کر کے، کپڑے صاف کر کے، وضو کر کے دوبارہ دوسری نماز پڑھیں، ایک وضو کے ساتھ پھر 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، کالر یعنی ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی، اب عصر کی نماز کے لیے الگ سے وضو، کپڑوں کی صفائی، پاکیزگی یہ ضروری۔ جی ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی آپ نے بات نہیں کی ان سے، بکرائی نہیں۔ جی جمیلہ بیگم صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، میں نوید نظامی عرض کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، حکم کیجئے۔ میں بیٹے بات یہ ہے کہ میری پوتی رات کو نا، وہ 6 سال کی ہے جی، رات کو نا سوتے سوتے کسی دن ڈر جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے وہ کوئی ڈرونی شکل تنگ کر رہی ہے۔ اچھا، تو وہ مجھے مار رہی ہے، اس کے اتنے بڑے ناخن ہیں، اس کے اتنے بڑے آنکھیں ہیں، تو وہ ڈر جاتی ہے۔ میں تو خود پڑھ کے اس کے اوپر دم بھی کرتی ہوں، مگر وہ اثر کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی اثر کرواتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بیٹی ٹھیک ہو جائے گی بالکل انشاءاللہ۔ بس آپ ذرا بات کرا دیں۔ جی جی، آپ نے مجھ سے بات کر لی، ابھی جواب ملتے ہیں آپ کو، مفتی صاحب جواب دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب بتائیے، بچی ڈرتی ہے خواب میں۔ ہاں جی، بچی ڈرتی ہے تو اس کا تو علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ بچوں کو دم کیا کرو۔ تو یہ بچی ہے، ہماری یہ بہن جو ہے، یہ ایسے کیا کرے کہ اللہم انی اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کے اس پر دم کرے، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ پھر نہیں رہے گا۔ اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، آخری 3 سورتیں پڑھ کے دم کرے، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھ کے دم کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرمائے گا۔ بچی 6 سال کی ہو گئی ہے، ہاں جی، اس کو یہ صورتیں یاد کرائیں، وہ خود بھی پڑھ کے سوئے، خود پڑھنے کا اور بھی زیادہ اثر ہوگا جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم، محمد عامر صاحب گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ، پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام جان صاحب، ہم ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور بھٹی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں نا کچن میں یہ چھپکلی، لیزرٹ یا مکڑی وغیرہ یہ مار سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ابھی جواب لیتے ہیں۔ بڑی صاحب مار سکتے ہیں چھپکلی کو مار سکتے نہیں، مارنے کا حکم ہے، مارنا چاہیے اس کو، مارنا چاہیے اس کو۔ کیوں بھلا؟ مارنے میں ثواب ہے۔ ہاں جی، مارنے کا ثواب بھی ہے، لیکن مارنا کیوں ہے؟ جی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ جلا کر دشمنوں نے آگ میں پھینکا تھا، باقی سارے جانور اس کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ پھونکے مار کے آگ کو تیز کرتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھپکلی کو مارو۔ یہ ویسے بڑا بولا بالا سا جانور لگتا ہے، لیکن ہے بہت زہریلا، بڑی اس کو دیکھ کے کراہت آتی، لیکن اس میں زہر بھی بہت ہے۔ جی، ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نے لسی مٹکا، وہ دیہاتوں میں کھلے سین ہوتے ہیں تو سین کے اندر رکھا ہوا تھا، تو چھپکلی اس مٹکے لسی کے اندر گر گئی اور مر گئی۔ تو ہم نے اس کو لسی کو ضائع کرنے کے بجائے گدھے کو پلا دی کہ چلو جانور پی لے گا، لیکن جانور پیتے ہی وہ پھڑک گیا۔ اتنا شدید زہریلا ہوتا ہے یہ جانور، اس کو مارنا چاہیے۔ اگر ایک ضرب میں نشانہ تاک کے شکاری کی طرف مارے تو 100 نیکیاں ملیں گی۔ الحمدللہ۔ اور اگر اس کو مارنے میں آپ نے تھوڑا سا ڈرے، تھوڑا سا ہچکچائے، اس کو ڈنڈا مارا، اس کی دم کٹ گئی، پھر مارا، پھر بھاگ گئی، وہ سب سے پہلے کٹ جاتی ہے بڑی صاحب، وہ آپ ایسے ہی مارتے ہیں اس کے نشانہ صحیح نہیں لگتا آپ کا۔ نہیں، میں تو نشانہ اگر اس کی گردن، نشانہ اگر اس کی گردن پہ لگے نا تو پھر ایک ہی بار میں مر جاتی ہے۔ تو اگر اس کو 2-3 ضربوں میں مارا ہے تو پھر اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ اگر پہلی ضرب میں ماہر نشانہ باز کی طرف مارا ہے تو 100 نیکیاں پوری ملے گی۔ بڑی دفعہ انشاءاللہ الحمدللہ آگے بھی کمائیں گے، ویسے کمائی بھی ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو جالا لگانے والا ہے وہ بھی ظاہر ہے گھر میں اذیت کا باعث بنتا ہے، اس کو بھی سپرے کر کے صفائی کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ دعا کے متعلق نا اس کے شروع میں نا اعیذک بندہ کہے، انی اعیذک، یہ کہے، ہاں نہیں جو کسی پر دم کرے، انی اعیذک یہ پڑھے، وہ اللہم شروع میں ابتدا میں نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ نعیم اختر صاحب بھاول نگر سے کال کر رہے ہیں، شکریہ کال کرنے کا بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی، ہائے، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، نعیم بات کر رہا ہوں بہاول نگر سے. جی مجھے پتا ہے نعیم صاحب بہاول نگر سے کال کر رہے ہیں. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی سر بات کر دی ہے. اچھا سر میرا سوال یہ ہے کہ سحری کے ٹائم انفارچونیٹ ہماری آنکھ نہیں کھلتی، جب آنکھ کھلتی ہے تو اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ ہماری سحری کے ٹائم اگر آنکھ نہیں کھلتی، جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ٹائم آف ہو چکا ہوتا ہے تو اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا ہم اذان کے دوران کچھ کھا سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اور آپ جب ٹرانسمیشن کے دوران کال کرتے ہیں تو ٹی وی کی آواز بھی بند کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی جواب لیتے ہیں. بڑی صاحب مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں. جب اذان ہو گئی ہے جی کل بھی جناب وہ کہہ رہے ابھی ہو رہی ہے، دونوں صورتیں ہیں. جب اذان ہو رہی ہے ابھی ان کو جاگ آ گئی ہے. تو کل بھی شیخ اجمل صاحب نے بتا دیا تھا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ کھا رہا ہے جی اور اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے، پانی ہے، اذان ہو گئی تو یہ لقمہ کھا لے، پانی پی لے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی سے ابتدا کرنا کہ اذان ہو گئی اللہ چائے اور روٹی اور کیا مجبوری نہ ہو، جان بوجھ کے لیٹ کر دیا ہو. تو یہ پھر اس صورت میں نا روزہ پھر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اور اگر ہو چکی ہے تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہوگا. ہاں جی پھر جو رات کو کھایا پیا ماشاءاللہ اس کو نیت کر لیں آپ. نیت تو کی ہوئی ہے، اسی سے روزہ شروع ہو جائے گا. اسی سے روزہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وردہ طاہر لکھتی ہیں کہ میرے پیرنٹس کو بہت شوق ہے کہ وہ عمرہ پہ جائیں، ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا، اللہ پاک ان کو اپنے گھر بلائیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کی یہ نیک خواہش پوری فرما دے. آمین آمین. اچھا جی آگے اسمائلنگ بوائے آئی ڈی ہے. السلام علیکم نوید بھائی اور اجمل بھٹی صاحب کو. جی وعلیکم السلام. آپ کا سلام پہنچ گیا. عدنان حجازی لکھتے ہیں محترم جناب میرا سوال ہے کہ اکثر مرتبہ دانت کے مسوڑوں میں درد رہتا ہے، ہومیوپیتھک ڈراپس روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں دانتوں پر؟ دانتوں پہ لگائیں اور جو اس کا ذائقہ ہو اس کو باہر تھوک دیں. ٹھیک ہے. گلے کے آگے اندر نہ جانے دیں. انہیل نہ کریں. انہیل نہ کریں. حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے. اس کو تھوک دیں. اس کو تھوک دیں. ٹھیک ہے. مسٹر طیب آئی ڈی ہے لکھتے ہیں سلامتی ہو آپ سب پر. آئی ول گیو مائی زکوٰۃ ٹو پیغام ٹی وی اینڈ صدقہ آلسو. جی بہت شکریہ. یہی وہ اسپرٹ ہے جس کا ہم ذکر کیا کرتے ہیں کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. کسی بھی صورت میں زکوٰۃ ہو، ڈونیشن ہو، تعاون ہو، عطیات ہو، آپ ہر صورت میں پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہ مسٹر طیب جو آئی ڈی ہے یہ ہماری کوئی بہن ہے، یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تعاون کری پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ، تو بہت خوبصورت جی، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. باقی جو بھی دیکھ رہے ہیں ویورز ان کے لیے بھی یہ ایک مثال ہے کہ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عمران بھٹی صاحب تھے جی، چلے گئے ہیں، دوبارہ جوائن ہوں گے تو ہم بات کریں گے ان سے. وقار صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. کیا رمضان کی مبارکباد دینا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ تو کویسچن ہی کر لیا انہوں نے. مفتی صاحب بتائیے آپ. جی سر. وعلیکم السلام. یہ لفظ تو اس طرح نہیں ہے ثابت جی کہ بندہ کہیں رمضان مبارک، روزہ مبارک، ایسے تو نہیں ہے. لیکن ایک دعا کے طور پر بندہ کہے کہ رمضان مبارک، یعنی رمضان اللہ تمہارے لیے برکت کا بنا دے، دعا کے طور پہ ہو. دعا کے طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ ہے بھی برکتوں والا. یقیناً. ہاں جی. اور یہ لفظ جو ہے نا مبارک، یعنی را کے اوپر فتحہ زبر پڑھیں گے تو اچھا ہے. بعض ساتھی وہ مبارک پڑھتے ہیں. مبارک. ہاں جی ٹھیک ہے. کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. بڑی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، بعد میں شامل کر لیں گے وہ بات. جی السلام علیکم. محمد ارشاد صاحب ظفروال سے کال کی. شکریہ کال کرنے کے لیے. ارشاد بھائی آپ کائنڈلی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی بند کر دیے جناب. جی فرمائیے. سر یہ میرا سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو طرح طرح کے خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو ان کا کیا کوئی ہے؟ جی میں ابھی جواب لیتا ہوں. بھٹی صاحب سے ابھی بات کرتے ہیں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. اس کا علاج بھی ہے اور اس کی وجہ بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شیطان باقاعدہ جس کا نام غالباً ولاحان ہے، وہ نمازی کی نماز خراب کرتا ہے. وہ آ کر اس کو بھولی ہوئی چیزیں یاد کراتا ہے، ادھر ادھر کے وسوسے، تمہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو رنگ برنگی چیزیں یاد کرا کے نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے. اس کا حل آپ نے یہ بتایا کہ نماز کے دوران ہی جیسے آپ نماز شروع کی ہوئی ہے
تو اسی دوران اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا پڑھ کے تو ادھر 3 دفعہ کر دیں، اس کو کہتے ہیں تھتکارنا، تھوڑا سا لعاب اور ہوا کے ساتھ اپنی بائیں جانب تھتکاریں تو وہ شیطان دفع ہو جائے گا اور وسوسے آنے بند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈیورنگ دی نماز آپ پریئر آپ کر سکتے ہیں؟ ڈیورنگ نماز کریں گے، اور پھر دوسری بات آپ یہ کریں کہ آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ یہ خوبصورت بات، نماز کا ترجمہ سیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ باتیں کیا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں گے تو شیطان کہاں سے آئے گا، بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دونوں مفتیان کرام قابل عزت، آپ دونوں سے میری گزارش ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ٹیم ممبر ہیں سلمان، ان کی والدہ ماجدہ پچھلے کچھ دنوں سے علیل ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، تو میرا بھائی وہ آج ہمیں نظر نہیں آیا، ابھی میں نے دیکھا وہ اندر جاتے ہوئے MCR کی طرف، تو پتہ کرنے پہ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انجیکشنز بھی لگ رہے ہیں، دے آر ویری ایکسپینسو انجیکشنز، تو وہ ٹریٹمنٹ بھی مہنگا ہے، ان کے لیے تھوڑا مشکل بھی ہے۔ یہ گھڑیاں ویسے مشکل ہیں کہ والدہ بیمار ہیں، تو دوسرا اس طرح سے چلنا، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ خاص طور پہ ہمارے اس بھائی کی والدہ کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارے اس بھائی کی والدہ محترمہ کو مکمل صحت یاب فرمائے، آمین، جلد از جلد صحت یاب فرمائے، تندرستی والی، سلامتی والی لمبی زندگی ان کو عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اور ہمارے اس بھائی کو اللہ اپنی برکتوں سے نوازے۔ آمین آمین۔ دلی دعا ہے بھائی، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس بابرکت مہینے کے دوران جب عبادتیں ہو رہی ہوں گی ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور شفا یاب کر دیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ، ظاہری بات ہے، ماں کا معاملہ ہے، بھائی ہمارا پریشان ہوگا۔ بڑی صاحب ایک بڑا ہی پریشان کن سوال ہے جو ہمیں لائیو کمنٹ میں آ گیا مفتی صاحب، اب اس کویسچن کو میں چاہتا ہوں کہ ایڈریس بھی کیا جائے، جو کہ معاشرے کی بڑی بھیانک صورت بن چکی ہے بھٹی صاحب اور عبدالولی خان صاحب، تو اس کو شامل کرتے ہیں تاکہ نصیحت بھی آ جائے اور ایسی مثالیں ٹھیک بھی ہو جائیں۔ آئی ڈی ہے، میں نام ان کا نہیں لے رہا لیکن میں شامل کر رہا ہوں، لکھتے ہیں میں ایک شادی شدہ شخص ہوں، میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ میری بیوی میرے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں، جسمانی تعلق نہیں، بلکہ ویڈیو کال پر بات، واٹس ایپ پر قابل اعتراض ٹیکسٹ بھیج رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے والدین کو بتاؤں کہ اگر میں ایسا کروں تو اس کی توہین ہوگی؟ کیا میں اپنی بیوی کے سامنے اس کے والدین یعنی جو اس کے سسرال والے ہیں بھائی کے، ان کو تضحیق اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے، یہ بتا دوں ان کو، یعنی کہ خاتون کے والدین کو؟ اس واقعے کے بعد اب تک میں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ کیا کریں؟ اتنی الجھن میں ہوں، رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ سر آپ دونوں میں سے جو انا جواب للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ المیہ ہیں، جب سے یہ موبائل آئے ہیں یہ بے ایمانی اور اپنے پارٹنر کے ساتھ دھوکہ دہی یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ ایک طرف بیویوں کو شکوہ ہے کہ ان کے مرد حضرات دیگر بیویوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور دوسری طرف بیویوں کے تعلقات مردوں کے ساتھ، تو یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو بھائی صاحب کیا کریں؟ سب سے پہلا کام تو انہوں نے بہترین کیا ہے کہ اپنی بیوی کا پردہ رکھا ہے، ان کے ایک ایپ پر پردہ ڈالا ہے، نہ اس کے والدین کو بتایا ہے نہ اپنے والدین کو بتایا، یعنی دونوں فیملیوں کو نہیں بتایا، بہت اچھا کیا ہے۔ گھر بسانا ہو تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو بیوی سے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، اگر وہ پکی توبہ کر لے، خامد کو یقین دلاتی ہے کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گی، تو الحمدللہ گھر بس گیا، بچے ہیں، گھر بچ گیا، بہت بہترین ہے۔ لیکن اگر یہ بیوی دوبارہ سے یہی حرکت کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، تو پھر اس خامد کو سخت اقدام کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ پہلے مرحلے پر ان کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ سمجھیں فَاضْرِبُوهُنَّ، نہیں، اس کے بعد ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کو بیڈ روم سے باہر نکال دو، دوسرے بسترے لگا کر دو، بسترے دوسرے کمرے میں جا کر سوئے۔ اگر مومن خاتون ہوگی تو یہ سزا اس کے لیے بہت بڑی ہے، لیکن اگر وہ آوارہ ہو چکی ہو تو اس کے لیے یہ سزا تو بالکل یاشی کا سامان ہوگا۔ تو پھر تیسرے مرحلے پر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، ہلکی پھلکی ضرب بھی لگاؤ جس سے ان کو عبرت ہو۔ اگر یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے تو پھر خاندان کے دو بزرگوں کو ڈال لیں،
ایک ادھر سے ایک ادھر سے کہ لو جی یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں. اگر یہ مرحلہ بھی گزر جاتا تو پھر اس کا حل طلاق ہی ہے. اب اس مرحلے پر بھی اگر یہ خاوند اس عورت کو اپنے گھر پہ رکھتا ہے تو یہ ان بد نصیبوں میں شامل ہوگا جن کی اللہ پھر دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. عبدالولی خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ جو شیخ بھٹی صاحب نے فرمایا یہ کافی ہے. میں اس پر یہی اضافہ کروں گا کہ جو خواتین یا مرد اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں ان کی زندگی پھر ایسے سکون والی کبھی نہیں رہتی، اور ان کی اولاد وہ پھر تباہ ہو جاتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی خاطر یہ جو خواہشات نفسانی ہے ان پہ کنٹرول رکھیں. یہ جو واٹس ایپ پر اور فون پر اور موبائلوں پر یہ ذرائع بنتے ہیں اس کا نتیجہ نہایت خطرناک ہوتا ہے. اگر اجازت ہو ایک واقعہ میں بتا دوں، اسی لاہور کا ہے. ایک شخص ہے، عالم ہے، اس نے دوسری شادی کی. دوسری شادی کرنے کے بعد نا اس کی جو پہلی بیوی تھی تو اس کو کسی نے نا گمراہ کرنے کی کوشش کی. فون آیا اور اس کو کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، اتنا ظلم، اب جو ہے نا تم اس سے جان چھڑاؤ. اس کو ایزی پیسہ بھی آ رہا ہے اور فون ہے، کیا ہے سلسلہ سب کچھ ہے. یہاں تک کہ اس خاتون نے اپنے خاوند سے خلع کا مطالبہ کر لیا. خلع کا مطالبہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، وہ بندے نے خلع بھی دے دیا، ٹھیک ہے. جیسے ہی خلع کا معاملہ مکمل ہو گیا، وہ ڈگری جاری ہو گئی. وہ فون جس سے ایزی پیسہ آتا تھا اور اسی طرح فون آتے تھے اور رابطے ہوتے تھے، وہ فون نمبر ہی ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر وہ اپنے اس خاوند کے پاس آئی کہ مجھے معاف کر دو. اس نے کہا نہیں، اب ختم ہے. 5 بچے تھے اس خاتون کے. پھر وہ رلتی رہی ایسی. اپنے گھروں کو تباہ نہ کیجیے. یہ بہت سی مثالیں ہیں، اور اگر عزت سے کسی گھر میں عزت بن کے رہ رہے ہیں تو اس عزت کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح عزتیں خراب ہو جائیں گی، زندگیاں خراب ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اسلم صاحب خانوال سے کال کر رہے ہیں. سر شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری بڑی ہمشیرہ تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، اور میرا بہن بھی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں تھی جی. تو میرا بڑا بھائی تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. کیا میری بہن کے حصے میں سے میرے بھتیجوں کو حصہ جائے گا اب یا نہیں جائے گا؟ جی شکریہ کال کرنے کا. میں ابھی بھٹ صاحب سے جواب لیتا ہوں اس بارے میں. سر فرمائیے. اللہ اکبر. بہن اور بہنوئی فوت ہو گئے ہیں، ان کی وراثت ہے جی. اور ایک یہ ہیں بھائی اور ایک بھائی کی اولاد ہے جی. تو بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد محروم ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی. بھائی کی جو اولاد ہے ان کو کچھ بھی نہیں جائے گا، بھائی کو یہ بھائی کا ہی ہے. بھائی کا ہی ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آج موبائل سے جو میں دسن دے دیتا ہوں. جی جی دس رہے ہیں بالکل. اسی سن رہے تو ندیم اسلم صاحب قصور تو کال کر رہے ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. سر میں نا بزنس ہے، آڑت بنائی ہوئی ہے. اچھا. زرعی اجناس کی خرید و فروخت کا مرکز ہے. تو سر میرا یہ سوال ہے کہ ذمہ داروں کو جو خرچہ دیتے ہیں، بولیں بھائی بولیں، بالکل آواز آ رہی ہے، بولیں آپ. کھاد وغیرہ یا پیسے وغیرہ دیتے ہیں نا بل کے لیے، تو اس پہ جو کمیشن بنتا ہے وہ کمیشن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے حوالے سے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ سے گزارش ہے جب کال کیا کریں تو یا تو کسی سائٹ پہ آ جائیں کہ پیچھے والی مصروفیات سے آپ بچ جائیں اور آپ کا بھی ٹائم بچے، ہمارا بھی بچے، اور ٹی وی کی آواز لازمی بند کیا کریں. شکریہ کال کرنے کے لیے. عبدالولی خان صاحب. اچھا بھٹی صاحب. بھٹی صاحب آڑت بنائی ہے جی. کسانوں کو بیج دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، ان کو سامان بیچتے ہیں جی، یا ان کو قرض دیتے ہیں، تو اس پر کمیشن کس بات کا لیتے ہیں؟ میں یہ پوچھنے والا تھا کمیشن کس چیز؟ کمیشن سود کا دوسرا نام ہی ہو سکتا ہے. جی. اگر آپ چیزیں بیچتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ ویسے بھی دوسرے لوگوں سے مہنگی ہی بیچتے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ آپ سے ادھار خریدتے ہیں، تو پہلے ہی آپ ان سے زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں، اس پر آپ مزید کمیشن بھی لیں تو یہ زیادتی اور ظلم ہے.
اور اگر آپ ان کو پیسے ادھار دے کر اس پر کمیشن لیتے ہیں تو یہ سود ہوگا، دونوں حرام صورتوں میں ہوگا، ٹھیک جائز نہیں۔ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آئی ڈی ہے سلور لائٹ، لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں میری 2 بیٹیاں زریاب علی اور فاطمہ علی اور میرا بیٹا وہاج اکبر، اور میری والدہ کے لیے بہت دعا کروائیں، میرے بچوں کا نام لے کر پلیز۔ لے جی دعا کروا دیتے ہیں، مفتی عبدالولی خان صاحب دعا کر دیں گے جی ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی زریاب علی اور فاطمہ علی اور اسی طرح ان کے والد وہاج اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عافیت اور سلامتی سے نوازے، آمین، صحت اور عافیت والی زندگی سے نوازے، دین اور دنیا کی کامیابیوں سے نوازے، آمین آمین۔ آئی ڈی ہے منا آئی گیس، اور لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری اماں جی پوچھ رہی ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ، کیا یہ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں بھٹی صاحب؟ ایک ساتھ کا مطلب اسی طرح ایک لائن میں؟ ہاں جی، ایک لائن، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک سارے ہے، اللہ کی توحید کے کلمات ہیں، پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ عثمہ ضیاء لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نظامی بھائی، آپ اور پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کی کاوش قابل تحسین ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم کریں، آمین۔ جی بہت شکریہ، آمین، اللہ تعالیٰ قبول کرے جی۔ میں نے ایک قرآن کریم ترجمے کے ساتھ، دوسرا صرف عربک میں اور تیسرا تراویح میں پڑھتی ہوں، کیا میں ایسے پڑھ سکتی ہوں؟ سبحان اللہ، جی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ جی ان کی محنت کو قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ پڑھ سکتی ہیں ایسے؟ بالکل۔ باسط محمود لکھتے ہیں میرے دونوں گردوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پانی کی کمی نہ ہو، کیا ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی اگر ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ رمضان کے بعد اللہ صحت اور تندرستی دے تو ان روزوں کو پورا کر لیں ایک ایک کر کے، تو ابھی وہ بیمار ہیں تو ابھی چھوڑ دیں۔ آئی ڈی ہے ایکریلک پینٹنگ ایکسپرٹ، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ تراویح کے دوران موبائل پر قرات لگا کر سن سکتے ہیں؟ عبدالولی خان صاحب بتائیے۔ نہیں، قرات لگا کر سننا درست نہیں، ٹھیک، کیونکہ جو امام قرات پڑھ رہا ہے جی، اور اس کی اقتداء یہ کر رہے ہیں، مقتدی ہیں اس کے، تو اسی کی قرات سنیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں قرآن مجید ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی دیکھ سکتے ہیں، اور سننا نہیں ہے، کسی اور قاری کی قرات اور تلاوت آپ سن رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ تہال بھٹی یا طلحہ بھٹی، کچھ ایسے میرے خیال میں سپیلنگ میں مسٹیک ہو گیا، تہال تو نام نہیں ہو سکتا، طلحہ ہو سکتا ہے یا تلال ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن یہ TAHAL ہے تو یہ لگ رہا ہے تہال، تو نہیں، یہ اچھا وہ یہی ہوگا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، وقار بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، بلال بھی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کالر ہیں جی، پہلے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فاروق احمد صاحب بھکر سے کال کر رہے ہیں، کال کرنے کا شکریہ فاروق بھائی، فرمائیے۔ جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ 15-16 شعبان کا جو روزے ہوتے ہیں اور ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی گیپ آ جائے گا، ٹی وی کی آواز بند کر دیں فاروق صاحب، پھر بات پراپر ہو سکے گی۔ جی بند کر دی ہے آواز۔ اچھا بھائی، میرا یہ سوال تھا کہ 15 اور 16 شعبان کا جو روزہ ہوتا ہے اور جو 27 رجب کا روزہ ہوتا ہے، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے، بٹ صاحب فرمائیے اس بارے میں، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ جی یہ جو 27 رجب کو روزہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور 15 شعبان کو خاص طور پر وہ جو روایت آتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو، جی تو وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علی صاحب اٹک سے کال کی ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے علی بھائی، فرمائیے۔
سر السلام علیکم. پہلی بات تو وعلیکم السلام. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم پہ ورک کر رہا ہوں جس کا نام ہے ٹریئر NFT. Sorry, only 1 minute is left. اچھا جی, آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ سے گزارش یہی ہم کرتے ہیں کہ جب ٹی وی کی آواز آن ہوگی تو آپ ہمیں نہیں سن پائیں گے, پھر ایسی آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. عروہ صاحبہ لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا پیاز وغیرہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ سے کرنا پڑے گا وضو یا کلی ہی کافی ہے؟ مفتی عبدالولی خان صاحب. پیاز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا, کلی ہی کافی ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ جب مسجد میں جانا ہو تو پھر پیاز اس وقت نہ کھائے, مولی, پیاز, گندنا اور اس طرح کی چیزیں, کیونکہ اس سے مسلمانوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, آگے ہے آئی ڈی ARIFAT. مجھے تو عرفات لگ رہا ہے یہ. شیخ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. سبحان تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین ثم آمین. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایکریلک پینٹنگ ایکسپرٹ لکھتے ہیں مجھے کال کرنی ہے, پلیز نمبر سینڈ کر دیں. نمبر میں آپ کو لائیو بتا رہا ہوں بڑی دیر سے, ہم تو پچھلے 5 گھنٹوں سے بول رہے ہیں. نمبر سنیے 042 111 700 000 042 111 700 اور 000, یعنی کہ 3 دفعہ 0. آپ اس پہ کال کیجئے. دیکھیں اتنی کالز آ رہی ہیں, اب تو آپ دوبارہ نہیں لکھیں گے ہمیں کہ جی نمبر پتہ کرنا ہے. اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا, باسط محمود آئی ڈی ہیں, لکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات پہن کر عورت کی نماز ہو سکتی ہے, جیسے آرٹیفیشل انگوٹھی, جیولری وغیرہ, اس کے بارے میں بتا دیجئے. جی, خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہیں ہی زیورات کی دلدادہ. یہ تو زیورات پہن کے ہی پلتی ہیں, بڑھتی ہیں اور جوان ہوتی ہیں اور بوڑھی ہوتی ہیں. تو زیور ان کا حق ہے, وہ زیور کسی بھی دھات کا بنا ہو وہ پہن سکتی ہیں, چاہے سونے کا ہو, چاندی کا ہو. ان کے لیے تو سونا بھی جائز ہے. یہ صرف خواتین کے لیے, خواتین کے لیے کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو سونا جب جائز ہے تو باقی چیزیں تو پھر کیا حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. نرگی صاحبہ لکھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. نرگی صاحبہ کا سوال شامل کریں گے, کالر کو لے لیتے ہیں. جی ہم پہلے اپنی ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بختیار احمد صاحب پشاور سے کال کرنے کے لیے شکریہ. سر فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری عمر اس ٹائم پہ 75 سال ہے. میں شوگر کا بھی مریض ہوں, تو بیمار بھی ہوں, اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا. میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نماز میں رکعتوں میں بھول جاتا ہوں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. جی شکریہ, آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیں گے. جی یہ جو شوگر والے بیمار ہیں اور عمر بھی زیادہ ہے, تو یہ فدیہ دیں گے. ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. جی تو یا کھانا کھلائیں گے, اور اگر کھانا نہیں کھلاتے پیسے دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے روزگار ہوں, یعنی غریب بھی ہوں. ہاں جی, تو جب غریب ہے اور روزے بھی نہیں رکھ سکتے شوگر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے, اور فدیہ بھی نہیں دے سکتے, تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, دوسروں نے کہا کہ میں رکعت بھول جاتا ہوں نماز کی. رکعتوں میں آپ بھول جاتے ہیں تو آپ یقین پر بنا کریں گے. یقین کا مطلب یہ کہ آپ کو شک ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں, تو 2 تو یقینی ہے, تو آپ 2 کو یعنی کہ فالو کریں گے, 2 کو پر یعنی بنا کریں گے اور آگے نماز. جس پہ یقین آپ کو زیادہ کہ یہ تو میں نے کیا ہے, آپ اس کو کاؤنٹ کریں. جس پہ بھام ہے اس کو چھوڑ دیں. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی صاحب اٹک سے کال کریں. جی علی بھائی فرمائیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم پہ ورک کر رہا ہوں جس کا نام ہے ٹریئر NFT. جی. اور یہ مور دین 75 کنٹریز میں ورک کر رہے ہیں, اور اس میں سے ڈالرز ارن کیے جاتے ہیں. تو میرا یہ پوچھنا تھا, جس پلیٹ فارم پہ میں ورک کر رہا ہوں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اور اس کی جو ارننگ ہے کیا میں اس کو آگے مطلب کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں, مدد کر. علی بھائی کوشچن از انکمپلیٹ. آپ مجھے کائنڈلی اس کو الیبوریٹ کر دیں, واضح کر دیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کو آپ کی ایفرٹ کے بعد ارننگ آتی ہے, یا یو جسٹ پلے اے گیم, یا جس طرح آج کل بہت ساری ڈفرینٹ جگہیں ہیں جن سے آپ کو گیمبلنگ کے ذریعے پیسہ آتا ہے. میں جسٹ اس میں انویسٹمنٹ کی تھی, اس میں سے NFTs جو ہوتی ہیں اس کو سیل آؤٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے وہ جو ہے انکم جنریٹ ہوتی ہے. آپ کی اپنی ایفرٹ اور اپنی محنت شامل ہے اس میں.
جی سر، اس میں میری اپنی ایفرٹس اور اپنی محنت شامل ہے. اپنی انویسٹمنٹس کے بعد؟ جی سر، انویسٹمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. بھٹی صاحب، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو وہ جو ٹری بنایا جاتا ہے، کمیشن پہ کام کیا جاتا ہے. بچہ جو بھائی ہمارا بتا رہا ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ کی، کوئی پیکج بائی کیا، پھر اس کے بعد اس نے محنت کی ڈفرینٹ جگہوں پہ، جس طرح چیزیں سیل کی جاتی ہیں اس پہ آپ کو ڈفرینٹ کمیشنز آتے ہیں، پروفٹ آتا ہے. تو اس کی صورت میں وہ ڈالر کی جو انکم ہے، وہ محنت کر کے اپنی مزدوری لے رہا ہے، یس، تو پھر تو ظاہر ہے حلال ہے. ہاں جی، وہ خود خرچ کرے، کسی کو صدقہ خیرات کرے، جو مرضی کرے، اس کی مرضی ہے. لیکن اگر وہ جو آن لائن گیمیں چلتی ہیں نا، ہاں جی، کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اشتہار فارورڈ کرنے ہیں، صرف اوکے کرنا ہے، صرف گیم کھیلنی ہے، صرف کلکنگ سے آپ کو کرنی ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں آپ نے کیا نا. ٹھیک ہے. پھر تو وہ جو آپ نے کمپنی کو اپنی انویسٹمنٹ دی تھی، کمپنی اس طرح کے 2-4 مسکین اور پھانسنے پر آپ کو ایفرٹ دے رہی ہے، تو وہ 90% یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں. 90% یہی ہے، تو پھر وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی واقعی بزنس ہے، جی، کمپنی کہتی ہے جی آپ یہ ہماری پروڈکٹس ہیں، ان کو سیل کریں، آپ اتنے پرسنٹ ہم آپ کو کمیشن دیں گے، اتنے پرسنٹ ہم آپ کو اس پر فائدہ دیں گے، سیل پہ پروفٹ آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، پھر ٹھیک، اس صورت میں ٹھیک ہے. کیونکہ علی آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ہمیں جو سمجھ آئی اس کے مطابق ہم نے بتایا، تو آپ دیکھ لیجئے. اگر تو دونوں صورتوں میں سے جس میں آپ فال کر رہے ہیں تو آپ کو جواب مل گئے ہیں دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا صاحبہ جڑاوالا سے کال کر رہی ہیں. بہن شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ تو سوال بھائی، رمضان مبارک آپ کو. جی جزاک اللہ، شکریہ، فرمائیے. میں نے نا اجمل بھٹی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی عمرے سے بھی آئی ہوں، لیکن پھر اس چیز کا نا ٹینشن سی رہتی ہے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں معاف کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس چیز کا نا بڑی ٹینشن سی رہتی ہے. تو یہی پوچھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے. جی بہن شکریہ آپ نے کال کی. ابھی جواب لیتے ہیں بھٹی صاحب. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آگے جھکنے کی توفیق دیتا ہے، اور اپنے گھر بھی بلا لیتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق بخشتا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق بخشتا ہے. تو جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی سہولیات بھی واپس لے لیتا ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے عمرہ کرنے کی توفیق دی ہے تو یہ ٹینشن مت پالے نا، یہ شیطانی وسوسے ہیں، اس کے بہکاوے میں نہ آئے، شیطانی بہکاموں میں مت آئیں. شیطان کہتا ہے کہ اللہ تو آپ سے راضی نہیں ہے، تو بھائی میں تو ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں یا آئی ہوں، تو پھر کیا مسئلہ ہے. تو اللہ سے آپ نے دعائیں کی ہیں، اب اللہ سے رحمت کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے نا، جب آخری سانسیں لے رہا تھا، بیمار تھا شدید. آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت کی امید بھی بڑی ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے. تو آپ نے فرمایا اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہوں، اللہ کی رحمت کی امید، تو اللہ اپنی رحمت عطا کر دیتا ہے، اور اپنے گناہوں کا خوف، تو اللہ گناہوں سے بے خوف کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ جو ٹینشن رہتی ہے گناہوں کی بخشش ہوئی کہ یہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کہ اپنے اوپر طاری کر کے زندگی بیکار ہو جائے، ہمت ہی چھوڑ دے. یہ نہیں. بخاری شریف کی جو حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، ماشاءاللہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. یعنی جیسے وہ میرے اوپر گمان کرتا ہے میں اسی طرح، ان ظن خیرا فخیر، سبحان اللہ، ان ظن شرا فشر. سبحان اللہ. تو یہ اس لیے خیر والی. ہاں، تو اس لیے ان بہن کو چاہیے کہ ہر وقت یہ یقین رکھیں کہ میں عمرہ کر کے ہوں، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے. گمان اچھا رکھیں، گمان اچھا رکھیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے طلبگار رہیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. لے جی، دونوں معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، اور ٹرانسمیشن بھی جاری ہے. لیکن ابھی ہم چل رہے ہیں نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ملتے ہیں نماز کی ادائیگی کے بعد. سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. سمیٹ لو برکات رمضان. برکات رمضان اسپیشل بریسٹ نائٹ ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کے سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں، آپ کی رائے بھی ہم یہاں سے جان رہے ہیں یوٹیوب کے لائیو لنک سے، اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر رہے ہیں. لائیو کال پہ جب آپ آئیں تو آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ اگر آپ نے تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا ہے تو آپ ہمیں اپنے زکوٰۃ، عطیات اور جو بھی آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، جو بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کال کر کے وہ شیئر کر سکتے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کو دے سکتے ہیں، اور ہمارے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ جمع بھی کروا سکتے ہیں.
دو معزز شخصیات موجود ہیں، مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ جو میرے پاس ریٹن میں یہاں پہ رائے کا اظہار کیا گیا ہے اور کچھ سوالات یہاں پہ بھی ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ڈفرنٹ لوگوں نے مختلف آئی ڈیز میں ہمیں پھر سے السلام علیکم کہا ہے جی، وعلیکم السلام۔ اور اس کے ساتھ نرگس آئی ڈی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں عشاء کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 2 نفل پڑھتی ہوں، جو کہ اکثر لوگ وطر کے بعد پڑھتے ہیں، تو میں وطر تہجد کے ساتھ پڑھتی ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کر رہی ہیں ٹھیک ہے۔ باقی تو اصل نماز تو 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت مؤکد سنت ہے، اور ان کے علاوہ وطر ہے، باقی نوافل جتنی یہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے ایک آئی ڈی ہے جی، انہوں نے لکھا ہے خون کی کمی دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں پلیز بھٹی صاحب۔ خون کی کمی کے لیے تو ان کو آج کل گاجر کا موسم ہے، گاجر کا جوس پینا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں صحت کی بحالی کے لیے دعائیں موجود ہیں جی۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ صبح شام 3 دفعہ پڑھا کریں جی۔ لیکن اپنی صحت کی بحالی کے لیے جو قدرتی اجزاء جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہماری صحت کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کو بھی استعمال کریں۔ کسی اچھے حکیم سے اپنا غذائی چارٹ بنوائیں، غذائی چارٹ بنوا کر اس پر عمل کریں۔ حکیم پہ زور دیا آپ نے، ویسے میں لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہے، ڈاکٹر سے بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے لے لیں، فوڈ سپلیمنٹ وہ یہ بنا دیں۔ مجھے اور بھٹی صاحب کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کیا بات کی ہے، لیکن بہرحال آپ کسی بھی مالج سے جہاں پہ آپ کا دل مانتا ہے، حکیم ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور دنیاوی اسباب بھی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے جی۔ عروہ لکھتی ہیں اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس میں ہاتھوں کو کیسے رکھنا چاہیے نیت کرتے وقت؟ گھٹنوں پر؟ اچھا، بس یہی سوال ہے جی مفتی اجمل بھٹی صاحب، وہ عبدالولی خان صاحب۔ جب نماز شروع کریں گے نا تو بیٹھے ہوئے ہیں تو سینے پر ہی باندھیں گے جی، یعنی ہاتھ باندھیں گے جی، وہ جہاں پر بھی باندھے، تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے اور اسی طرح رکوع میں جائیں گے تو ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو پھر بھی گھٹنوں پر ہی رکھیں گے، ٹھیک۔ میرا خیال ہے معذرت مفتی صاحب، انہوں نے پوچھا نیت کیسے کریں گے بیٹھے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب کہنے کا وہ جو الفاظ میں نیت کرتے ہیں نا کھڑے ہو کر، تو جب بیٹھ کر کریں گے تو پھر وہ نیت کیسے کریں گے؟ ہاں جی، نہیں، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے جی، اور یہ زبانی نیت یہ تو حدیث میں نہیں آیا، کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ زبانی نیت کیا کرو۔ تو دل کے ارادے کا نام یہ نیت ہے۔ دل میں جب آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، وطر یا تہجد یا کوئی بھی نماز پڑھنی ہے، تو بس وہی کافی ہے۔ آپ کہیں گے تکبیر تحریمہ کریں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے اور نماز شروع کریں۔ ٹھیک ہے، رانا جمیل لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ 3 وطر پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 1 پڑھتے ہیں، فرما دیجئے اس کے بارے میں مفتی صاحب۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بھی پڑھتے تھے، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، تو کبھی کبھار 1 بھی پڑھ لیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ تو یہ سارے ہی طریقے سنت سے ثابت ہیں، آپ پڑھ لیں جو آپ کو سہولت لگے، جو آپ کا دل مانے۔ تو کبھی کبھار 3 کی بجائے 5 بھی پڑھ لیا کریں، کبھی 7 بھی پڑھ لیا کریں، تو باقی نوافل ہیں نا۔ تو وطر کی نماز ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، تو کبھی آپ مسلسل پڑھ لیتے 7 8 9 پڑھیں گے یا 7 پڑھیں گے تو سیکنڈ لاسٹ پہ تشہد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 3 اور 5 پڑھیں گے تو پھر مسلسل پڑھتے جائیں گے اور آخر پر جا کر تشہد کریں گے۔ ٹھیک ہے، تانیہ سرور لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پیغام ٹی وی کا شکریہ، اتنا اچھا پروگرام دکھاتے ہیں بھائی۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے پیغام ٹی وی کا، اور یہی ہم کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے ایک انسٹیٹیوشن میں اسماء الحسنہ کے کورس میں ایڈمیشن لیا، میری ایک جاننے والی ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیوں لیا ایڈمیشن؟ میں نے کہا کہ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کی محبت میں، وہ بھی
مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایسی ہی محبت کیا ہے کہ اللہ کو جاننے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پڑے. اس سب سے میرے دماغ میں باتیں گھوم رہی ہیں. بڑی صاحب کنفیوژن ہو گئی ہے یہ. اللہ اکبر. یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے خود نیکی کرنی بھی نہیں اور کرنے والوں کو کرنے بھی نہیں دینی. جی. تو اسماء حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کر لے, ان کا معنی مفہوم سمجھ لے, ان پر عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ تو اس کو جنت دے دے گا. جی. تو یہ تو جنت کے اصول کا شاندار ذریعہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ناموں کی معرفت حاصل کریں. جی. مثلا ایک بندہ رزق کی دعا کرنا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یا رزاق کو کہہ کے دعا کریں گے تو بڑی قبول ہوگی, یا وہاب کہہ کر کریں گے تو قبول ہوگی. بخشش چاہیے تو یا غفور کہنا پڑے گا, یا غفار کہنا پڑے گا. جی. تو یہ تو ناموں کی معرفت تو ہمارے بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے. جی. اگر انہوں نے سیکھنے کے لیے حصہ لیا ہے تو بہت شاندار عمل کیا ہے. اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ناموں کے کورس میں حصہ لینا پڑے گا, تو کیا ان سے پوچھیں کہ آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتی ہیں, ذرا ان کی معلومات بھی تو چیک کریں. ان سارے ناموں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہاں, ان کے ناموں, اللہ کے ناموں کے بارے کوئی ایک نام لے کر بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی, تو اس لیے انہوں نے ایسی باتیں کر کے ان کو بد دل کرنے کی کوشش کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے. علم حاصل کریں جی, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, ہمارا دین ہے, اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, ان اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب اس کے بعد کچھ بچتا ہے جی. امام بخاری نے فرمایا العلم قبل القول والعمل. جی. علم سیکھنا جو ہے یہ بات کرنے سے اور عمل کرنے سے پہلے ہے. پہلے علم سیکھو پھر اس کے بعد عمل ہے. ہماری بہن یہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, علم سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, عروہ لکھتی ہیں عشاء کی نماز میں اگر وتر میں دعائے قنوت ربنا آتنا فی الدنیا دونوں نہ آتی ہوں کسی کو, تو کیا سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں صرف؟ یہ کون سی دعا ربنا آتنا فی الدنیا, یہ تو قنوت کی دعا نہیں ہے. ہاں جی, دعائے قنوت یا ابلیغ کی ہے دعائے قنوت, یا اس طرح سے دعائے قنوت ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت, اینڈ تک یہ دعا پڑھنی ہے وطروں میں. وطر کی یہی دعا ہے, تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی پڑھنی چاہیے. اور جب تک یہ نہیں یاد اس وقت تک دعا کے بغیر بھی وطر ہو جائیں گے, وطر پڑھ لینے چاہیے. ٹھیک ہے. آگے آئی ڈی ہے سلمان خان, لکھتے ہیں کہ بارک اللہ فیکم, دیر از نو کوسچن, just wanted to praise you for your patience with people, informing them countless times to mute their TV during the call. I'd have definitely lost my temper. جی سلمان صاحب, ہوتا تو مشکل ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے پلیٹ فارم پہ ہوں جہاں پہ آپ سیکھنے کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوں, تو یہ بھی سیکھنے کا ایک عمل ہے کہ آپ اپنی پیشنس کو اتنا ہولڈ کر کے رکھیں کہ اگر آپ کو 10 مرتبہ بھی بولنا پڑ رہا ہے تو آپ ریپیٹ کر لیں اس کو. سو ہم پہ ایک نہیں بہت ساری آنکھیں ہیں, بہت سارے سیٹلائٹ ہیں ہمارے اوپر. اگر میں اپنی مثال بن کے پیش نہیں کروں گا تو پھر میری بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. بٹ اینی وے دیز آر ویری کائنڈ ورڈز, آئی ریئلی اپریشیٹ. ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ تھوڑا ڈسکمفرٹ میں آ جاتا ہے, ہیومن نیچر ہے ویسے بھی کہ ایک ہی بات ریپیٹڈلی آپ بولیں تو آپ کہتے ہیں بس بھی کر دو یار. سو آئی کین انڈرسٹینڈ, آئی ریئلی اپریشیٹ یور کنسرن. تھینک یو ویری مچ. یہ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد شاہین صاحب گوجرانوالہ سے کال کریں. سر شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے. جی جی سر, میرا سوال ہے ڈاکٹر اجمل بٹی صاحب سے جی کہ گلی جو ہے اس کو ہم زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کا. میں بھی جواب لیتا ہوں. سر گلی زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر ہو سکتی؟ کیا یہ صرف غریبوں کی ضرورت ہے؟ زکوٰۃ کی مد میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, آخر تک. تو سب سے پہلا زکوٰۃ کا حق ہے غریبوں کا اور مسکینوں کا. تو کیا یہ گلی صرف ان کے لیے ہے؟ اگر ان کے لیے بھی ہو تو بھائی آپ زکوٰۃ کی رقم ان کو دے دیں, وہ اپنے لیے گلی سے بنا لیں یا گھر بنا لیں, ان کی مرضی ہے, آپ فورس نہیں کر سکتے. اور اگر اس گلی میں تمام لوگوں کے گھر ہیں, جو امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں, تو پھر تو اس کو بالکل بھی تعمیر کرنا زکوٰۃ کی رقم سے درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کالر ہیں ایک اور ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
हानिया साहिबा पेशावर से कॉल करी हैं। बहन शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए क्या पूछना है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहन। जी मेरा क्वेश्चन आपसे, टीवी, ये जो जी, शरारती अस्सलाम टीवी है ना, ये बोलता है बीच में दोबारा, इसकी आवाज बंद कर दें टीवी की। बहन जी क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि उम्रे के लिए जाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो ड्रॉप्स होते हैं वो डालने पड़ेंगे। जी ठीक है, ड्रॉप्स को क्या करना है अब? तो वो जो ड्रॉप्स हैं उन्होंने कहा है कि डालने पड़ेंगे, तो रोजे की हालत में क्या हम वो ड्रॉप डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? अच्छा शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। टीवी की आवाज बंद कर दिया करें प्लीज। अब्दुल वली खान साहब, यानी वो ड्रॉप्स रोज़े की हालत में मुंह में डालते हैं और फिर वो निगल भी लेते हैं। बिल्कुल हाँ जी, तो ये तो सही नहीं है, इससे रोज़ा टूट जाएगा और ये दुरुस्त नहीं है। ये तो अगर वो सफ़र पर जा रहे हैं तो रोज़ा छोड़ लें। हाँ जी, और जब आप सफ़र की हालत में हैं तो रोज़ा तोड़ सकते हैं, रोज़े इतना अहम फिर नहीं है, आप उसकी क़ज़ा दे दें। ठीक है ठीक है। कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना साहिबा कसूर से कॉल करनी है। जी पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये था कि मेरी मामा है ना, वो हमसे सीखती है, मतलब कुरान पाक कोई भी सूरत हम उनको सिखा देते हैं तो वो पढ़ती रहती हैं, तो सर इस तरह पढ़ना कैसा है? अच्छा ठीक है बेटा शुक्रिया आपने कॉल की। सर फरमाइए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जज्बा है बच्चों का भी और वालदा का भी। तो वालदा सीख रही हैं तो सीख। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं या सिखाते हैं। तो ये तो ख़ानदान ही पूरा बेहतरीन लोगों का हो गया कि बच्चे सिखा रहे हैं, वालदा सीख रही है, तो बेहतरीन है जी। ठीक है माशाल्लाह, आप सिखाएं जी, पूरा कुरान उनको सिखा दें माशाल्लाह, ताकि सारा पढ़ें वो। कुलसूम साहबा लिखती हैं सर अल्लाह आपको खुश रखे आमीन। मेरे भाई की डेथ हो गई है, उसकी एक बेटी है जिसको हमने 18 साल से नहीं देखा है, उसमें उस माँ ने शादी कर दी है, अब वो बच्ची हिस्सा मांग रही है, मैं क्या करूं? मुफ्ती खान साहब। हक़ तो उनका बनता है, बेटी है और उसका बाप फौत हो गया है, तो जब बाप फौत हो गया है तो ये उसकी वारिस बनती है जी। तो दीगर वरसा के साथ इसका भी हक़ बनता है और इनको हिस्सा मिलना चाहिए। जायदाद की हिस्सेदार है वो, आधी जायदाद। यानी अगर सिर्फ ये एक बेटी है तो फिर तो आधी जायदाद, निसफ जायदाद इसी के लिए है। ठीक। और ये भी उधर जो है ना कि 18 साल से हमने उनको देखा नहीं है, तो ये विरासत में माने नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप उसको मिलने नहीं गए या उसकी वालदा ने किसी वजह से मिलने नहीं दिया, इससे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेटी है वो रहेगी। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अफजाल साहब हाफजाबाद से कॉल करें। सर शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए। जी मेरा बेटा है और मैट्रिक का स्टूडेंट है, तो मैं उसको पढ़ाने की बड़ी कोशिश करता हूँ और वो बिल्कुल भी पढ़ने का नाम नहीं लेता। तो मुझे कहने को ऐसा वजीफा बताया गया, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि वो कम अज कम जो है ना हम उसके लिए ऐसा कर सकें कि उसकी जो मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सके। तो इसके लिए मेरे को वजीफा बता दें कि उसको जो है ना वो हम इस तरफ उसका रुझान हो दीन की तरफ और दुनिया की तरफ जो है ना वो, ताकि वो वालिदैन का जो है ऐसा बढ़ सके। जी शुक्रिया अफजाल साहब कॉल करने के लिए। इससे पहले कि भट्टी साहब या मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब जवाब दें, इसका गुजारिश है कि हर बंदा पढ़ने के लिए होता भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर दुनियावी तालीम में बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है तो वो किसी और चीज़ में स्मार्ट ना हो। आप वालिदैन आप बेहतर जानते हैं अपने बच्चों के बारे में कि वो अगर एक जगह स्मार्ट नहीं है तो दूसरी जगहों पर ज़रूर स्मार्ट हो सकता है। दीन की तालीम ज़रूर होनी चाहिए, दुनियावी तालीम भी हासिल करनी चाहिए। अब वो ज़माने भी चले गए हैं कि आपने कोई ऐसी डिग्री लेनी और फिर नौकरी मिलेगी। अब प्रोफेशनल एजुकेशन का दौर है। आपका बच्चा डेफिनेटली किसी और चीज़ में स्मार्ट होगा, वो खोजिए, उसमें से निकालिए और उस तरफ उसको लगाइए, वो ज़्यादा कामयाबी की तरफ भी जाएगा। बाकी मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान बताएंगे इस बारे में। सर मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूँ अपने बच्चों का माशाल्लाह। मेरे बेटों में से जो उमर फारूक साहब है ना, वो बचपन से ही जब भी उनको कोई भी खिलौना ला कर दे देना, कीमती से कीमती भी जी, कीमती से कीमती गिफ्ट में उसको मिली हुई गाड़ी, वो दूसरे दिन ही उसको तोड़ के पूरा चेक करते थे कि इसके अंदर क्या है।
اور میں حیران ہوتا تھا کہ یار تمہیں کھیلنے کے لیے دی ہے، گفٹ ملا ہے، کھیلو. دوسرا بھائی لوستا رہتا ہے، روتا رہتا کہ اس نے توڑ دی ہے، اور وہ اس کے اندر سے چیک کرتا تھا کہ اس کے اندر ہے کیا. آج وہ بہترین انجینئر ہے ماشاءاللہ، میکینیکل انجینئر. دیکھا وہ چیزیں خود سیکھ لیتا ہے یوٹیوب سے دیکھ کے، انٹرنیٹ سے دیکھ کے. ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو اس کے سینئرز نے اس کو کچھ سکھانے میں سستی دکھائی، یا وہ ابھی کہہ رہے ہوں گے ابھی یہ جونیئر ہے ابھی نہیں سکھائیں گے، تو وہ اس نے وہ کام جو وہ کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ میں آپ سیکھیں گے تو پھر ہم آپ کو آگے کچھ پروموٹ کریں گے، اس نے 1 مہینے کے اندر کر کے ان کے برابر لیول پر جا کر کھڑا ہو گیا خود ماشاءاللہ. تو اس لیے بھائی صاحب پریشان نہ ہوں، اگر وہ ایجوکیشن میں نہیں آگے جا رہا تو اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لے جائیں. جی بالکل. اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں نہیں تو اس کو کوئی ہینڈ ورک کا جاب ڈھونڈے، کوئی فن سکھا دیں تو وہ بہترین ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو میتھ، کیمسٹری، بایو، فزکس رٹے مار مار کے جو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا، امپوز کریں گے تو اور مسائل پیدا ہوں گے. وہ بیچارہ پس جائے گا، اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی. تو آپ اس کو پیار سے یا تو خود آبزرو کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، یا اس سے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو، تو اس کو وہ فیلڈ دیں جو وہ خوشی سے کرے. تو انشاءاللہ وہ بہترین فرد ہوگا، والدین کا بھی فرما بردار اور آخرت کے لیے بھی کامیاب. عبدالولی خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ ہم ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، ہمیشہ ان پر جبر کرتے ہیں اور ان پر زور دیتے ہیں. محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ ان کی جو ترجیحات ہیں وہ معلوم کرنے کے بعد پھر اسی ڈگر پہ ان کو ڈالنا چاہیے. اور وظیفہ انہوں نے پوچھا، وظیفہ جو ہے والدین کا اپنی اولاد کے لیے جو دعا ہے، اور وہ بھی راتوں کو اٹھ کے تہجد کے ٹائم حمد و ثنا پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین، پھر درود شریف پڑھ کے، پھر اپنی اولاد کے لیے دعا، پھر اس کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف، انشاءاللہ اس سے بہتر وظیفہ مجھے نہیں معلوم. عبدالولی خان صاحب ویسے کتنا سمپل ہے نا یہ بڑی صاحب، اتنا سمپل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو، اور مانگنے کے طریقے بھی اتنے آسان ہیں. ہم کیا ڈھونڈتے ہیں پھر بڑی صاحب، عبدالولی خان صاحب ہم کیا ڈھونڈتے ہیں پھر؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اصل میں مارکیٹ میں وظیفے بتانے والے اتنے ہو گئے ہیں، رانگ نمبر بزنس، کہ انہوں نے وظیفے تراشے اتنے ہیں کہ آپ فیس دیں، ہر چیز کا وظیفہ آپ کو. یہ بھی ایک پرابلم ہے نا، جب تک کہ میری جیب سے کچھ جائے گا نہیں مجھے اس چیز کی ویلیو کا احساس نہیں ہوگا. ہمارے بتائے ہوئے وظیفوں پر تو ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا. فری میں جو چیز ملتی ہے نا بڑی صاحب، فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور کمنٹس ہیں. سیف خان لکھتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین، جزاکم اللہ خیرہ. نورین چودھری لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین. سوال ہے، کہتی ہیں کہ زمزم کتنی سانسوں میں پینا چاہیے؟ دوسرا، جادو اور حاسدین کے شر سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ اگر اگلا ایک اور سوال علیحدہ. یہ 2 چیزیں پہلے بتا دیجئے. مفتی عبدالولی خان صاحب بتا دیجئے. پانی کے متعلق زمزم جو ہے نہایت مبارک پانی ہے، لیکن اس کا حکم دوسرے پانی ہی کی طرح ہے. اچھا، اگر بندہ زیادہ پینا چاہتا ہے اور وہ پھر اس کو زیادہ کی طلب ہے تو 3 سانسوں میں پی لے، اور اگر تھوڑا سا پینا چاہتا ہے تو 1 سانس میں تھوڑا سا پی کے بات ختم کرے. جتنا سا حاجی رات کو ملتا ہے 1 گھونٹ، تو اس کے 3 سانس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بھٹی صاحب نے کیا بات کی ہے کہ جب حاجی واپس آتے ہیں تو ایک اتنی بوٹل ملتی ہے اور اس بوٹل میں آپ اتنا صحیح پی سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گی، وہ پھر بھی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو حاسدین اور جادو کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے، یہ آخری صورتیں جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق نیت کر کے، قل اعوذ برب الناس، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، ان کو پڑھتے جائیں. انشاءاللہ تعالی یہ حاسدین کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے گا، آمین. سیف خان لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر انسان بہت اسراف سے رشتہ داروں اور دوسرے معاملوں میں خرچ کرتا ہو، بعد میں اسے معلوم ہو کہ وہ اسراف کر رہا ہے اور توبہ کر لے، تو کیا پہلے کیے گئے اسراف کا حساب آخرت میں لیا جائے گا؟ جب توبہ کر لی، پکی توبہ کر لی، تو توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جب معاف فرما دے تو پھر معاف کر دے گا، تو بس پھر ختم ہو جائے گا نا حساب کتاب. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس کو ریکارڈ صاف کر دے. بلکہ قرآن مجید تو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ پکی توبہ کرنے والے کو گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. جب توبہ کر لی, جب پکی توبہ کر لی تو اللہ نے تو وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے. تو الحمدللہ. سبحان اللہ. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد قربان صاحب لیا سے کال کر رہے ہیں. شکریہ, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی جناب, مفتی صاحب سے میری جو ہے نا وہ ایک سوال ہے کہ امام کعبہ ماہر الموکلی صاحب جو ہے نا نماز کے دوران سر کو جو ہے نا اوپر نیچے بھی ہلاتے ہیں, اور کبھی مختلف مقامات پر کبھی جو ہے نا دائیں بائیں بھی ہلاتے ہیں, اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے جو عربی مقتدی ہوتے ہیں وہ حالانکہ امام صاحب جو ہے نا وہ نہیں ہلا رہے ہوتے سر کو, تو مقتدی جو ہے نا وہ عربی مقتدی وہ سر ہلا رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں یا اوپر نیچے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. اس بارے میں جواب جو ہے وہ دیں گے بھٹی صاحب, ابھی پوچھ لیتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. بھٹی صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال کا غور کیے؟ ہاں جی. وہ کہا عربی مقتدی, عربی مقتدی, اجمی نہیں. ہاں جی. اجمی کو چونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ بول کیا رہے ہیں, ہاں جی. تو اس لیے بس وہ نظریں جھکائے ادب سے کھڑے رہتے ہیں. اللہ ان کو جدائے خیر دے, یہ بھی اچھا ہے کہ ادب سے کھڑے رہتے ہیں. تو عربی حضرات اکثر و بیشتر ان کا سکول سسٹم ایسا شاندار ہے نوید بھائی, آپ یقین کریں کہ میٹرک تک کا جو بچہ پڑھ جاتا ہے نا وہ آدھے سے زیادہ عالم ہوتا ہے. ماشاءاللہ. میٹرک کے نصاب میں وراثت کے مسائل شامل ہیں. ماشاءاللہ. مشکل ترین علم وہ میٹرک میں پڑھاتے ہیں بچوں کو. عملی زندگی کی چیزیں شامل ہیں. پہلی کلاس جو نرسری کا بچہ ہے نا اس کو توحید پر مشتمل آیات یاد کرائی جاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ دستگیر ہے, اللہ مشکل کشا. تو اتنا مضبوط ہو جاتا ہے نا وہ بچہ کہ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے جو وہاں پر بیچلر کر لے وہ باقاعدہ عالم ہے, اس کو ڈگری ملتی ہے عالم کی. جی. تو اس لیے ان کو وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے. جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ سر کو ایسے ایسے لائیں ہیں, الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے یہ بھی ہمیں دیا ہے, یہ بھی نوازا ہے, یہ بھی نوازا ہے. اور جب اللہ کی عذاب کی یاد ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہ کانپ رہے ہوں, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر کو ایسے ایسے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کانپ رہے ہوں. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھیں تو پھر مزہ آتا ہے نماز میں, اور پھر مزہ آتا ہے تلاوت سننے کا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر تو آپ لذت لیں گے صرف آواز کی کہ آواز اچھی تھی, پیاری تھی, تو میں سن کے مزہ آ گیا جی, تو پھر مزے کی حد تک ہوگا. اور اگر آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہو تو پھر آپ کی روح بھی سرشار ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, مزید تفصیلات جو ہیں سوالات کے حوالے سے, آپ کی کالز کے حوالے سے ابھی ایڈ کرنا باقی ہیں. اچھا جی, ایک کالر آ گئے جی, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے بہن, فرمائیے. جی یہ پوچھنا تھا کہ مجھے روزہ رکھ کے بہت ویکنس ہو جاتی ہے, کمزوری ہو جاتی ہے, تو اگر ہم تھوڑی عبادت کر سکیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ صرف فرض نمازیں اور روزہ؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں ابھی پوچھتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب انہوں نے کہا کہ جی روزہ رکھ کے بڑی ویکنس ہو جاتی ہے, تو ہم صرف فرض نمازیں پڑھ لیں, جو عبادات کم ہیں وہ کر لیں. یہ جو روزہ ہے نا اس کا ایک مقصد حصول تقویٰ ہے. جی. اور یہ ویکنس وغیرہ یہ اس کے ساتھ لازم ہے. جی. سب کو یہ حالت درپیش ہے. تو عبادات میں تو اس مہینے کے اندر زیادہ کوشش ہونی چاہیے, لیکن اگر ان کو کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہے تو پھر کمی ہو سکتی ہے, فرض ادا کریں, باقی اللہ کے سپرد. نہیں تو فرائض کے ساتھ نوافل بیٹھ کے پڑھ لیں. ہاں جی, سنتے بیٹھ کے پڑھ لیں. قرآن مجید لیٹ کے پڑھ لیں, لیٹ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے پڑھ لیں. سہولت میسر ہے, سہولت میسر ہے. اذکار جو ہیں وہ لیٹ کے پڑھ لیں, تھک گئی ہیں تو لیٹ جائیں, اور اذکار جو ہیں وہ لیٹ کر لیں. دعائیں جو ہیں وہ لیٹ کر لیں, باقاعدہ مسئلے پر نہیں بیٹھا جاتا, نہ بیٹھیں. تو اللہ وہ ایک ہی حالت پر بیٹھنا لازم تو نہیں, ضروری نہیں, حالت وہ کرنا لازم نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے ربط رہے آپ کا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے تو وہ ہیں جو کھڑے ہو کر بھی میرا ذکر کرتے ہیں, بیٹھ کر بھی, اور لیٹے لیٹے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو تینوں حالتیں جو آپ کو سوٹ کرے, جس میں آپ زیادہ ریلیکس ہوں, آپ اللہ کا ذکر اس حالت میں کر لیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. مفتیان کرام موجود ہیں, ٹرانسمیشن جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمتوں کا جہاں ہے۔ برکات رمضان اسپیشل بریسٹ نائٹ ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے لائیو کمنٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بریک کے دوران بھٹی صاحب آپ دیکھ رہے تھے کہ مجھے جو میسیجز آئے ہوئے تھے میرے پرسنل ان باکس میں، تو ایک لمبی لسٹ تھی، اس میں انڈیا سے بھی میسیجز آ رہے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغام دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری لائیو نشریات اس وقت پاکستان سے باہر بھی دیکھی جا رہی ہیں، اور آپ کے دیکھنے سے ہمارے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے، پیغام ٹی وی جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دین کی ترویج کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہماری جو کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور قبولیت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمت دیں، آمین۔ اچھا، کلثوم صاحبہ لکھتی ہیں، سر میں نے جیولری بینک میں رکھ کر پیسے لیے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، ہر سال اوپر پیسے دے رہا ہے بینک، بٹ وہ بینک سے نکل نہیں رہے، یعنی یہ نہیں نکال رہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے، پلیز بتا دیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا مطلب بینک سے سود پر لے لیے ہیں پیسے؟ ہاں جی، تو پھر تو غلط کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے کہ آپ سود پر رقم لیں یا دیں، تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنا گولڈ واپس لیں اور ان کی رقم ادا کر کے اس نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ سیف خان پوچھتے ہیں، اذان کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر جب افطار کے لیے اذان دی جاتی ہے تو سب کا خیال صرف کھانے کی طرف ہوتا ہے، اس پر کیا رائے ہے مفتی عبدالولی خان صاحب؟ اذان کا جواب دینا واقعاً ضروری ہے، لیکن وہ فرضیت کا جو درجہ ہے اس کے بارے میں فقہا نہیں کہتے، یعنی فقہا یہ نہیں کہتے کہ اذان کا جواب دینا فرض ہے۔ تو اذان کا جواب دینا مسنون ہے، اور مسنون کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ دوسروں کو سنائے۔ ایک بندہ کھا بھی سکتا ہے، افطار بھی کر سکتا ہے، کھجور کھائے، اور ساتھ ہی وہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک، اور کھاتا بھی رہے، ٹھیک ہے، کوئی جواب حرج دیتے نہیں۔ رہے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ عبدالباری صاحب گوجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں، کال کرنے کا شکریہ عبدالباری صاحب، پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی فرمائیے عبدالباری صاحب۔ اور لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی آئی گیس۔ ایک لمبی کیو ہوتی ہے جی، اور اس میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے آٹومیٹڈ سسٹم ہے، اگر آپ کی ٹی وی کی آواز بند نہیں ہے تو لائن ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی لائن پہ ہیں عبدالباری صاحب آپ؟ نہیں، ابھی تو میوزک ہے جی۔ اینی وے دوبارہ ان کو کریں گے جی ہم جوائن۔ شازیہ ملک صاحبہ نے بھی ہمارے پروگرام کو پسند کیا، اور بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جی، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم تو اداس ہو جائیں گے جب ٹرانسمیشن نہیں ہوگی۔ ابھی تو شروع ابھی تو شروع ہوئی ہے، ابھی اداس نہ ہو جی۔ کالر ہے جی ایک اور ہمارے ساتھ۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ عمران صاحب ملتان سے کال کرنے کا شکریہ، سر فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عمران صاحب، ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز، پھر آپ سے بات ہو سکے گی۔ سر میرا سوال تھا کہ ہم کتنے سال کی عمر میں بچوں کو نماز اور روزے کے پابند کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ٹی وی کی آواز پلیز لازمی بند کر دیا کریں۔ بڑی صاحب فرمائیے۔ جی، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلائیں، اور 7 سال سے پہلے بھی اس کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائیں جی۔ اگر گھر میں خاتون پڑھ رہی ہے تو بچوں کو ساتھ کھڑا کریں، اس کو شوق پیدا ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اجمعین کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، چھوٹے بچوں کو، اور جب وہ بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگتے تو ہم ان کو کاٹن سے کھلونے بنا کر دے دیتے، وہ بچے کھیلنے لگے، مصروف ہو جاتے۔ تو اسی طرح ان کی پریکٹس کراتے کراتے ہم ان کو روزوں کا عادی بنا دیتے تھے۔ تو چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کو بھی روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ آج مجھے بڑا خوبصورت ایک میسج ملا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہنے لگے جی ہم سارے فیملی نے روزہ رکھ لیا اور بچے کو جگایا نہیں، رات کو وہ پکی کر کے گئے صبح میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو چھوٹا ہے، ابھی بالکل چھوٹا ہے، میرا خیال 4-5 سال عمر ہوگی، تو اٹھایا نہیں۔ جب یہ کھانا کھا چکے تو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، اور وہ آ کے اس قدر شدید رویا احتجاجن کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا۔ تو
تو کہا بیٹا کوئی بات نہیں، ابھی کھانا بھی ہے، سب کچھ آپ کھا لو. کہتا نہیں جو آپ لوگوں نے کھایا تھا اس وقت کیوں نہیں کھایا؟ دیکھیں نا یہ بھی ایک تو یہ بچوں کا شوق ہے، جذبہ ہے، اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. ٹھیک بچوں کو ترغیب دلانی چاہیے. البتہ فرض کب ہوگا؟ جب وہ بالغ ہوں گے. نماز بھی اور روزہ بھی جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نرگس صاحبہ لکھتے ہیں بھائی سوال ہے کہ رمضان کے روزے پورے کرنے کے لیے عورت میڈیسن کا یوز کر کے اپنے مخصوص جو دن ڈیلے کر سکتی ہیں؟ مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیے اس پر. شرعاً تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتی ہے عورت ایسے، یہ حج کے ایام میں یا روزے کے ایام میں ایسا کر سکتی ہے، لیکن وہ یہ بھی معلوم کریں کہ ڈاکٹر اور اطباء اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ تاریخ اور ڈیٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پھر آپ کر سکتے ہیں. سدرہ عارف لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھ دیں کہ کیا ظہر یا عصر کی 4 رکعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھتے ہوئے پوری 2 فرض نماز کو رکعت پڑھتے ہیں؟ اگر مسافر ہیں تو پھر سنتے اور نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 فرض پڑھیں گے، ظہر اور عصر کے، اور عشاء کے بھی 2 ہی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ مسافر نہیں ہیں، اپنے گھر میں ہیں اور کسی وجہ سے نمازوں کو جمع کر رہے ہیں تو پھر آپ فرض 4 ہی پڑھیں گے، ظہر کے بھی، عصر کے بھی اور عشاء کے بھی. اور ساتھ سنتے اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے. اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں اور کوئی آپ کا عذر نہیں ہے تو بلا وجہ سنتے اور نوافل نہیں چھوڑنے چاہیے. ٹھیک ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبانہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے. بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا خاوند جو ہے نا ساری زندگی گزر گئی ہے، میرا زیور سونا ہر چیز اس نے سیل کر دی، یعنی کہ اس کو سربراہ بنایا تھا گھر کا، تو اس نے نا ہر چیز یعنی کہ ہمارا نقصان کیا. اب بچے جوان ہیں، بچیاں اور میری بچے بھی جوان ہیں، تو مجھے اب دھمکی دیتا ہے کہ گھر سے نکال دینا، تجھے طلاق دے رہی، یہ گھر میرا ہے، نکلو ادھر سے. تو میں بہت پریشان ہوں، نہ تو میرا مائکہ امی ابو فوت ہو گئے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے میرے پاس. تو اگر وہ مجھے طلاق دیتا ہے یا گھر سے نکالتا ہے تو کیا آیا کہ میرا کوئی حق نہیں ہے اس کی کسی چیز پر؟ میں کہاں جا کر رہوں گی؟ میرا کس طرح سے یعنی کہ نظام چلے گا؟ مجھے بس میرے مسئلے کا حل بتائیں، مہربانی. اللہ پاک آسانیاں کرے بہن آپ کے لیے. شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے اس بارے میں. یہ ایک المیہ ہے، بیوی ہوتی ہے اور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے. طلاق، بچے جوان ہو گئے ہیں، اس کی عمر گزر چکی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئی خولہ رضی اللہ عنہا، جب اس کے خاوند نے نا زہار کیا تھا تو اس نے یہی الفاظ کہے کہ میرا پیٹ اس کے بچوں کے لیے ایک یعنی کیا تھا، محافظ بنا تھا، ادھر سے پیدا ہوئے ہیں، پھر وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ بندہ مجھ سے زہار کر رہا ہے. اس وقت زہار کا حکم یہ تھا کہ زہار کر کے عورت الگ ہو جاتی ہے نا طلاق کی طرح. تو اب میں کیا کروں؟ میری عمر گزر چکی ہے، کسی اور کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی، تو مجھے حل بتائیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا کہ زہار میں کفارہ دے دیں، طلاق یہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ خاتون، اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. باقی یہ ہے کہ جو مہر طے ہوا تھا اگر وہ طلاق دے گا تو یہ مہر اس کا حق ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ مہر جو ہے نا مناسب مہر رکھے. بعض لوگ 500-1000 روپے رکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں 1000 روپے لے لو اور جاؤ. تو وہ مہر اس کا حق ہے. اور اسی طرح جو اولاد ہے، اولاد کے اوپر اس کا بھی حق ہے. اگر وہ جوان ہو چکے ہیں، لڑکے ہیں، کمانے والے ہیں، تو ان کی کمائی میں اس کا حق ہے اور اس سے اپنا گزارا شخص کے بارے میں کیا تلقین کریں گے آپ؟ یہ تو احسان فراموشی ہے اور احادیث کی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن شخص اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر،
اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت تو پسند ہوگی. کوئی نیکی پسند کرے. ہاں جی. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرو جو اس عورت کے اندر موجود ہیں اور اچھی چیزیں ہیں. حق کا کوئی نہیں سوائے یہی کہ بچوں پہ جو کمائی آئے گی اور اس بندے کی کسی چیز پہ حق نہیں. اگر وہ کر دے تو طلاق تو پھر اس معاملہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں. جی کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد قربان صاحب, محمد قربان علی لیا سے کال کریں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. سر فرمائیں. جی وہ سوال میرا یہ ہے کہ اگر خامن جو ہے نا وہ مالی طور پر بہت کمزور ہے اور بیوی مالدار ہے تو اس صورت میں کیا بیوی یہی کہے گی کہ بچوں کا اور سب کا, یا اس پر فرض بنتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرے خامن کی؟ حالانکہ بیوی مالدار ہے, پیسہ وہ کہے میرا بھی نانف کا جو ہے نا. اور جو سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا تھا نا جی, وہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا, میں تفصیل میں کرتا نہیں ہوں نا, تو وہ دائیں بائیں سارا ہلانا جو ہے اوپر نیچے, یہ سنت سے بھی ثابت ہے یا اتنا خود سے بندہ کر سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. بڑی صاحب فرمائیے. پہلا سوال انہوں نے کیا کیا؟ پہلا سوال تو پیوستہ سے جو گزشتہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا لانا. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت آئی ہے حدیث میں کہ آپ اللہ کی رحمت والی آیات پر رک کر اللہ کی رحمت کا سوال کرتے تھے جی, اور جب اللہ کی عذاب والی آیات آتی تھی تو باقاعدہ آپ کی سسکیاں نکل جاتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یاد کو سمجھ کر سارا ایسا سے ہلا دے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کی رحمت کی یاد پر سر ہلا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. سنت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہے. سنت سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی نماز میں سسکیاں نکل جانا عذاب کی یاد پر, اس سے دلیل لی جا سکتی ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ بیوی اگر صاحب حیثیت ہے اور شوہر صاحب حیثیت نہیں, اگر شوہر غریب ہو تو حسن تعاون کس بات کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے. یہ تو پھر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا خامد امیر ہے اور بیوی غریب ہے. جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. یہ عجیب بات نہیں لگتی کہ خامد ساری عمر کمائے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے تو بالکل چل رہا ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ کر رہا ہے, دنیا سے نوکھا نہیں. اور اگر بیوی مالدار ہے, بزنس مین ہے یا کچھ جاب کرتی ہے اور وہ کما کر لائے تو وہ خامد کو حسن تعاون بھی نہ کرے اور اس کو بس تماشا ہی دیکھتی رہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف سے حسن سلوک ہونا چاہیے. البتہ عورت کی اگر زکوٰۃ بنتی ہے اور خامد غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی زینب رضی اللہ عنہ. وہ کاریگر خاتون تھی, ہاتھ سے نہ چیزیں بناتی تھی, فروخت کرتی تھی, مالدار تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ غریب تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مال آپ کو دیتی ہوں زکوٰۃ میں سے. انہوں نے کہا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. انہوں نے کہا آپ پوچھو. انہوں نے کہا میں نہیں پوچھوں, خود جا کے پوچھ لو. وہ زینب آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس میں اس خاتون کے لیے 2 اجر ہیں. ایک تو صدقے کا اجر ہو گیا, زکوٰۃ ادا ہو گئی اور صلہ رحمی بھی ہو گئی, حسن سلوک, حسن تعامل وہ بھی ہو گیا. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عبد الباری صاحب گوجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں. کال کرنے کا شکریہ. عبد الباری صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی اپنا پوچھنا نانو بھٹی صاحب ہے نا, ہاں جی میری اگے بھی میری کال نہیں سی کپڑے ہوں پھر کٹ کتی. بولیں جی, ہم سن رہے ہیں, آپ کی کال ملی ہوئی ہے, بٹ ٹی وی دی آواز بند کرنی ہے تسی. میں بالکل آواز بند کر دیتی. حکم کرو پھر. ہاں جی, وہ میں نے پوچھنا میں اپنا بھٹی صاحب نو کہ جڑا بندہ دنیا سے چل جاتا ہے ایک وصیت کر کے, ہاں جی جی بولو سن رہے ہیں. جڑا بندہ وصیت کر کے چل جانا دنیا تو, اگر جڑا بندہ نہیں وصیت کری مانتے وہ سزا کی ہے یا اسے کی سزا ہے اس بندے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں. وصیت اگر شرعاً جائز اور ٹھیک تھی جی تو اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے, اور اگر وہ اس وصیت کو عمل نہیں کریں گے تو وہ سب گناہ گار ہوں گے جو اس میں رکاوٹ بنی. لیکن اگر وہ وصیت ہی شرعاً غلط ہو تو وہ شریعت اس کو نافذ کرنے کا حکم ہی نہیں دیتی, وہ کل عدم ہو جائے گی, اسی طرح کہ جیسے اس نے کی نہیں تھی. لیکن اگر شرعاً وصیت جائز تھی تو پھر اس کو پورا کرنا وارثوں کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک ہے. عائشہ راجپوت لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا تھا کہ اذان ہو رہی ہے اور سر پر دوپٹہ نہ لیا ہو تو کیا سر پر دوپٹہ لینا لازمی ہے؟ اس ٹائم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کام چھوڑ کر سب سے پہلے دوپٹہ لیں. یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. اچھا. تو شرعی اعتبار سے تو یہ لازم نہیں ہے کہ خاتون گھر کے اندر ہے, وہاں پر غیر محرم نہیں ہے, سب محرم ہیں, بیٹے ہیں, خاوند ہے, باپ ہے. اب اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو یہ جائز صورت ہے. اب اذان جب ہو رہی ہے اور سنائی دی, اب یہ دوپٹہ سر پر رکھتے ہیں تو یہ لازم نہیں ہے. لازم نہیں. شرع میں اس طرح کی کوئی یعنی کہ کوئی حکم آیا نہیں ہے. نہیں آیا. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. رب نواز صاحب خوشاب سے کال کر رہے ہیں جی. کال کرنے کا شکریہ رب نواز صاحب, فرمائیے. سر میرا یہ ایک مسئلہ ہے کہ میں بے روزگار ہوں اور میرا کوئی کام نہیں ہے. جہاں بھی نوکری کے لیے جاتا ہوں وہاں سے جواب مل جاتا ہے. آپ مہربانی کر کے رب صاحب سے کہیں کہ دعائی فرما دیں اور وزیروں بھی بتا دیں مجھے. اچھا بڑی صاحب تو ابھی جواب دیں گے. ویسے آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی بھائی؟ جی سر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. میں ابھی جواب لیتا ہوں. کال کرنے کا شکریہ. بڑی صاحب نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا میرے بھائی کا, تو صبر کریں, حوصلہ کریں, اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کہتے ہیں کہ ایک تنگی آئے گی تو میں 2 دفعہ اپنی رحمتوں سے, برکتوں سے, آسانیوں سے نوازوں گا. تو 2 آسانیاں ایک مشکل پر تو حاوی ہوں گی نا انشاءاللہ, اور اللہ کی طرف سے جب آئیں گی تو وہ حاوی ہو جائیں گی. تو بس تھوڑا سا صبر کریں, تھوڑا سا انتظار کریں اس وقت کا جب اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خادم حسین صاحب فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں. کال کرنے کا شکریہ بھائی, فرمائیے کیا سوال ہے؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ دائیں اور بائیں, ایک دائیں مسجد ہے ایک بائیں مسجد ہے, ایک بالکل بیک پہ ہے, ٹھیک ہے. یہ تینوں مسجدیں ہیں اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک مسجد والے جو ہے نا وہ 2-3 منٹ پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ اذان دے دیتے ہیں کہ روزہ افطار کر لیں. ایک دائیں ایک بائیں ہیں, وہ دونوں ایک ہی وقت میں کرتے ہیں. ہم کس کے ساتھ روزہ افطار کریں؟ ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کا. مفتی عبدالولی خان صاحب, کس طرح روزہ افطار کریں؟ وقت تھوڑا سا ڈیفرنٹ. یہ جو ہے نا روزہ افطار کرنے کا جو وقت ہے, جب رات شروع ہو جائے اور دن ختم ہو جائے, سورج غروب ہو جائے, تو روزہ افطار کرنے کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب بعض مساجد میں اذان دیتے ہیں تاخیر سے, 2-3 منٹ کے فرق سے, اور بعض مساجد میں وہ اذان دیتے ہیں بر وقت. اور اس کو معلوم کرنے کے لیے دیگر وسائل بھی ہیں, وہ ایپ آ گئے ہیں دوسرے, ان ذرائع سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اب مثلا فیصل آباد شہر میں یہ اس علاقے میں سورج کب غروب ہو رہا ہے اور افطار کا کون سا وقت ہے, ان کو بھی دیکھیں اور پھر وہ اسی کے مطابق افطار کر لیا کریں. ویسے یہ ہے کہ جب پہلی اذان ہو گئی ہے تو افطار کا وقت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز ارشاد پشاور سے کال کرنے کا شکریہ. جی فرمائیے. جی بہت آپ سب کو پہلے سے رمضان مبارک ہو. میں روزانہ بس ڈائل کرتی رہتی ہوں, نہیں ملتا, لیکن چلے آج مل گیا. جزاک اللہ. جی اچھا جی, میں نے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک عورت ہے, اس کو ہڈیوں کی تکلیف ہے نا, وہ پچھلے 18 سال سے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہی نا, اور جاب بھی کرتی تھی, ابھی تو وہ ریٹائر ہو گئی ہیں, اور وہ پیر جمعرات کے روزے تو سال کے 12 مہینے رکھتی رہتی ہیں, 2-3, لیکن ابھی وہ رمضان کے روزے جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی نا. تو کیا اس میں ویسے ہی وہ نفلی نیت کر کے پیر جمعرات کے رکھ سکتی ہیں یا بالکل ہی نہ رکھیں؟ تو سب کہتے ہیں کہ آپ فرضی روزے نہیں رکھتی ہو اور آپ نفلی رکھتی ہو, تو کیا یہ گناہ میں تو نہیں آ جائے گا ان کا؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے جی. کا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کل یہ پرسوں بھٹی صاحب نے بتایا تھا زکوٰۃ کس میں, کہ جو سونے کی زکوٰۃ ہے, تو سونے کی زکوٰۃ میں کہتے ہیں کہ جی 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے. جی. تو ہمارے پاس تو 2-3 تولے ہے, یہ 4 تولے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, 7 تولے سے کم ہی ہے. لیکن بعض مفتیان کرام جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اور مال اسباب بھی ہے اور بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور بینک بیلنس بھی ہے, تو پھر آپ اس میں 7.5 تولے کو شمار نہیں کرو گے, آپ جو ہے اس کی قیمت کے مطابق آج کل کے زکوٰۃ نکالو گے. تو میں نے یہی پوچھنا تھا کہ ہم لوگ کے پاس جو ہے بینک بیلنس بھی ماشاءاللہ ہے میرے بیٹے کا, اور زکوٰۃ جو ہے سونا کم تعداد میں ہے, تو کیا اس کی مالیت کے حساب سے ہم نکال لیں گے قیمت فروخت کی,
جی ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میرے بیٹے کے جو ہے اس کی بیوی کا 3 تولے کا سونا حق مہر میں جو لکھا گیا، تو کیا اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا یا وہ بیگم ادا کرے گی، جبکہ وہ جواب نہیں کرتی؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. بس گزارش یہ ہے کہ ایک سوال کر لیا کریں، جب زیادہ ہو جائے گا تو پیچھے اب اتنی لمبی کیوں بن گئی. اینی وے شکریہ کال کرنے کے لیے. بڑی صاحب 3 باتیں ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں ہڈیوں کے درد کی وجہ سے وہ ہاں جی وہ فرضی روزہ رمضان میں نہیں رکھتی ہیں لیکن سوموار جمعرات کو روزہ رکھ لیتی ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے جسمانی طاقت ہے، روزہ رکھ سکتی ہیں لیکن مسلسل نہیں رکھ سکتی. تو پھر وہ وقفے سے رمضان کے روزے بھی رکھ لیں. ایک روزہ رکھ لیں، ایک چھوڑ دیں، ایک رکھ لیں، ایک چھوڑ دیں. جو رہ جائیں وہ سوموار جمعرات کو رکھ کے پورے کر لیں. اس کے بعد نفلی روزے رکھیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، توفیق دے، صحت اور سلامتی دے. روزے رکھنے چاہیے فردی. اگر وہ مسلسل نہ رکھ پائیں تو چھوڑ کے رکھ لیں. 2-2.5 تولے. اور وہ جو مکس کرنے والی بات ہے نا وہ شرعاً درست نہیں ہے. کرنسی کی زکوٰۃ الگ ہے اور سونے کی الگ ہے. 3 تولے ہے تو اس پر زکوٰۃ بالکل نہیں ہے. ان کا 2 ہے اور ان کا بہو کا 3 ہے تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. حق مہر ہے وہ تو اس کی ملکیت ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اگر 7 تولے 7.5 تولے سے کام ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بینک میں اگر بینک بیلنس اگر 185,00,00,000 کے قریب اگر آپ کے پاس اور سال گزر گیا جی یہ نہیں ہے کہ اس معنی کی تنخواہ آئی ہے تو آپ دینا شروع کر دیں. اگر سال اس پر گزر چکا تو پھر اس پر زکوٰۃ دیں. لیں جی اس ٹرانسمیشن کے لاسٹ کالر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران رفیق صاحب صادقآباد سے کال کی. شکریہ آپ کا. عمران صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سجدے کی حالت جو فرض نمازیں ہیں اس میں بھی سجدے کی حالت میں جا کے ہم اللہ میاں سے دعا مانگ سکتے ہیں یا پھر کچھ نہیں، صرف سجدے میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ وہی پڑھنا ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی شکریہ عمران صاحب کال کرنے کے لیے. ہاں جی پہلا سوال کیا تھا؟ استنجا ہر نماز کے لیے کرنا ضروری؟ تو ہر وضو سے پہلے نا استنجا کرنا ضروری نہیں ہے. استنجا اس وقت کرتے ہیں اور اس وقت ضروری ہے جب بندہ کوئی پیشاب کرے، پاخانہ کرے تو پھر اس وقت استنجا کرنا لازم ہے. اگر یہ صورت نہیں ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ دوبارہ وضو کرنے لگے ہیں تو دوبارہ وضو کرتے ہوئے استنجا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ان کا دوسرا سوال ان کا کیا تھا جی؟ ذرا یاد کروا دیں ہمیں. سجدے میں دعا. ہاں جی سجدے میں دعا اگر آپ امام نہیں ہیں، امام کے لیے لازم ہے نا کہ مقتدیوں کا وہ خیال رکھیں. جی سجدہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو جائے. اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تو پڑھ سکتے ہیں، امام نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو فرض ہو چاہے تو پھر اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. لیں جی اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی عبدالولی خان صاحب، سر آپ کا آنے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے اور جلد از جلد مکمل فٹ ہو جائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ. جی ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور اب جو ہے ٹائم ہم نے بڑھا لیا ہے اور ہم ماشاءاللہ افطار سے لے کے اب تک اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی صحت دے جی. تھینک یو ویری مچ. لے جی اس کے ساتھ ہی پیغام ٹیلی ویژن کی برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جب دعا میں ہاتھ اٹھائیں ہم سب کو یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. نوید نظامی اور پوری پیغام ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان.